اور افراد کی۔ میں ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا عوامی استقبالیہ کمیٹی سے کہ وہ جو باہر مہمانان عزیز ہیں ان کو نشستوں تک لے کر آ جائیں، اور خواتین سے بھی یہ گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاد جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ مولانا محمد عباس صاحب قبلہ۔ استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے استاد جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ عالی جناب مولانا محمد عباس معروفی صاحب. حضرات، میں آپ کی خدمت میں ایک بات صریحی طور پر عرض کر دوں کہ قرآن مجید ایک ایسی معجز نما کتاب ہے، ایسی خارق العادہ کتاب ہے، ایسی بافضیلت اور بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نہ اسے رٹ رٹ کے پڑھنا ہے اور نہ ہی اسے جلد بازی میں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. جب ہماری عظیم کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اور ایک چیز میں اپنے معززین کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ یہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ساری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ساری دنیا میں سب سے زیادہ گفٹ دیے جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ساری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے گھروں میں سجانے کے لیے رکھی جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اور ہماری یہ ستم ظریفی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب کا نام بھی ہے قرآن مجید. اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، قرآن فہمی کا درس دیتے ہوئے، اس سلسلے کو مزید تقویت تک پہنچانے کے لیے ادارے تنظیم المکاتب نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ جگہ جگہ مکاتب کا قیام ہو، جگہ جگہ بچوں کی قرآنی تعلیم کا انتظام ہو تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی. آئیے حضرات، میں مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ مولوی صفدر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت و رسالت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ نماز کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، 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 جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی۔ میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، تمہارے پیچھے ہے حسرت نماز پڑھنے کی، تمہارے پیچھے ہے حسرت نماز پڑھنے کی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ میں نماز پڑھتا تھا جیسے یزید کا لشکر، نہ ہو کسی کو یوں عادت نماز پڑھنے کی، نہ ہو کسی کو یوں عادت نماز پڑھنے کی۔ اور یہ بھی دیکھیں گے قطع بند کے صورت میں کہ ہے منکران نبی و علی جو کہتے ہیں، یہ منکران نبی و علی جو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی۔ اور پھر دیکھیں گے کہ اگر بغیر ولایت ہے پھر تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی۔ نماز پڑھتی رہی کربلا میں الٹی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی۔ خدا سے مانگ لو صفدر علی علی کا صلہ، علی سے مانگ لو اجرت نماز پڑھنے کی، علی سے مانگ لو اجرت نماز پڑھنے کی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مولوی صفدر عباس صاحب، مبلغ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، ابھی آپ کی خدمت میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ پھر میں ایک بار آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو مہمان عزیز باہر ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر آ جائیں، جو خواتین آ رہی ہیں عوامیہ استقبالیہ کمیٹی سے یہ گزارش ہے کہ ان کی استقبالیہ کمیٹی سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان کی نشستوں تک پہنچانے کی زحمت کریں۔ آئیے حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے استاد جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب مولانا محمد عباس معروفی صاحب نے کر دیا ہے۔ ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہماری یہ روش ہے کہ ہم اپنے ہر کلام کی ابتدا تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد نعت سرور کائنات پیش کی جاتی ہے۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں نعت سرور کائنات کے لیے ملک کے مایہ ناز شاعر، جن کی آواز، جن کے اشعار ذہنوں سے اترتے ہوئے
دلوں تک آ جاتے ہیں اور بے ساختہ داد و تحسین دینے کو جی چاہتا ہے۔ آئیے حضرات انہی کے اشعار سے انہی کو آواز دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب دعا دینا، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اپنے بچوں کو جب دعا دینا، حق پہ مرنے کا حوصلہ دینا۔ اپنے بچوں کو جب دعا دینا، حق پہ مرنے کا حوصلہ دینا۔ اپنے آنگن میں روشنی کے لیے گھر پڑوسی کا مت جلا دینا۔ اپنے آنگن میں روشنی کے لیے گھر پڑوسی کا مت جلا دینا۔ لوگ نسلوں میں خامیاں ڈھونڈیں، اتنا معیار مت گرا دینا۔ بہترین اشعار کے خالق، بہترین آواز کے مالک جناب مائل چندولوی صاحب۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں، یہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ مدح خواہ قرآن میں جب خدا محمد کا، مدح خواہ قرآن میں جب خدا محمد کا، مدح خواہ قرآن میں جب خدا محمد کا، کوئی کیا گھٹائے گا مرتبہ محمد کا، کوئی کیا گھٹائے گا مرتبہ محمد کا، کہ آسمان سے ہوتی ہے بارشیں درودوں کی، آسمان سے ہوتی ہے بارشیں درودوں کی، جب زمین پہ ہوتا ہے تذکرہ محمد کا، جب زمین پہ ہوتا ہے تذکرہ محمد کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بوسہ گاہ انجم ہے ہر گلی مدینے کی، بوسہ گاہ انجم ہے ہر گلی مدینے کی، چاند سے بھی روشن ہے نقش پا محمد کا، چاند سے بھی روشن ہے نقش پا محمد کا۔ یہ بھی شعر بالخصوص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ میں کہ عارفان پیغمبر صاف صاف کہتے ہیں، عارفان پیغمبر صاف صاف کہتے ہیں، زندگی کا مقصد ہے تذکرہ محمد کا، زندگی کا مقصد ہے تذکرہ محمد کا۔ اور سلسلے سے شعر پیش کرتا ہوں اس نعت پاک کا کہ دشمنان پیغمبر مٹ گئے زمانے سے، دشمنان پیغمبر مٹ گئے زمانے سے، آج تک نہیں ٹوٹا سلسلہ
پتھروں کے شیدائی خود ہی ٹوٹ جائیں گے، پتھروں کے شیدائی خود ہی ٹوٹ جائیں گے، جب جہاں میں آئے گا آئینہ محمد کا، جب جہاں میں آئے گا آئینہ محمد کا۔ اور مختصر ثنا یہ ہے مصطفیٰ کی مائل، مختصر ثنا یہ ہے مصطفیٰ کی مائل، عرش سے بھی اونچا ہے مرتبہ محمد کا، عرش سے بھی اونچا ہے۔ صلوات پڑھ دے بآواز بلند حضرات۔ ملاحظہ فرما لیں، یہاں سے چند شعر اور آپ سب کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ زندگی اپنی پارسا رکھیے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ زندگی اپنی پارسا رکھیے، زندگی اپنی پارسا رکھیے، دل کو وابستہ وفا رکھیے، دل کو وابستہ وفا رکھیے۔ شعر پیش کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں حضرت، کہ پتھروں کو جو چور کر ڈالے، پتھروں کو جو چور کر ڈالے، اتنا مضبوط آئینہ رکھیے، اتنا مضبوط آئینہ رکھیے۔ اور شعر یہاں سے بالخصوص پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا یزید ہو جائے، ساری دنیا یزید ہو جائے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے، اور مر کے جینا سکھا دیا جس نے، مر کے جینا سکھا دیا جس نے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھیے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھیے، ساری دنیا یزید ہو جائے، آپ تو دل میں کربلا رکھیے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے دو شعر، میری خصوصی محنت یہاں سے ایک شعر کے لیے بطور خاص پیش کرتا ہوں حضرات، کہ جو حسینی مزاج رکھتا ہے، ملاحظہ فرمائیں حضرات، کہ جو حسینی مزاج رکھتا ہے، جو حسینی مزاج رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے وفا رکھیے، دل میں اس کے لیے وفا رکھیے۔ اب مجلسیں
چاہے دل جہاں کیجے. تمام ناظرین یہ شعر کے لیے خصوصی محنت کہ مجلس چاہے دل جہاں کیجے, مجلس چاہے دل جہاں کیجے, حر کو آنے کا راستہ رکھیے, حر کو آنے مجلس چاہے دل جہاں کیجے, حر کو آنے کا راستہ رکھیے, اور اپنا قد پوچھئے پیمبر سے, اپنا قد پوچھئے پیمبر سے, جب بھی کاندھے پہ تعزیہ رکھیے. مائل چندولوی صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے, اسی لیے مجھے بے ساختہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے. بطور خاص جہاں جہاں بھی افراد ہیں متوجہ رہیں, واقعاً شعراء بڑی محنت سے اپنے اشعار موتیوں کی طرح پرو کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اگر وہ رائجہ ہو جائیں تو ظاہر ہے بڑی تکلیف سی ہوتی ہے. ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے, ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے. ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے, ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے. تو مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف, ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف, ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے. یا پھر 4 مصرے مجھے اور یاد آ رہے ہیں کہ شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر. بطور خاص یہ شعر دے رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر, دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تنو سر تو نہیں. شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر, دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تنو سر تو نہیں. یا یوں کہہ دوں کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں, جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. آئیے حضرات میں تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں عالی جناب عزت مآب سید نجم الحسن نجمی صاحب توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں. سید نجم الحسن نجمی صاحب سیکریٹری توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین و حضرات, محترم صفی حیدر صاحب, محترم رضا عباس صاحب, دیگر دانشور, شعراء اکرام, علماء دین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں, آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اول امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اور اسی سے منسلک جو فاؤنڈرز ڈے تنظیم المکاتب منا رہا ہے, اس کے لیے یہاں کے اراکین بالخصوصاً صفی حیدر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر ان حضرات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جنہی نے اس کی ابتدا کی, اور جو فاؤنڈرز تھے اس میں سر فہرست جو ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہ مرحوم رسپیکٹڈ غلام عسکری صاحب, مرحوم محترم ذیشان حیدر صاحب. ان کے لیے آپ لوگ ایک اس سال کے لیے صلوات
पढ़ें। दूरबीनी रखने वाले अफराद बहुत कम होते हैं और जब वो कोई कदम उठाते हैं तो उसका असर दूर तक जाता है और उसकी मुद्दत भी कोई उसकी महदूद नहीं होती, लामहदूद होती है। तो उसी विजन के मालिक गुलाम अस्करी साहब, ज़ीशान हैदर साहब, जिसकी पैरवी, जिसको लेके आगे मोहतरम सफ़ी हैदर साहब कर रहे हैं, ये खिदमात अब तक अंजाम देते रहे हैं। दीगर हजरात ने इसका एतराफ़ किया है, हम तो एक बहुत अदना से हैं जिसका हम कुछ ज़िक्र करें, मगर जो काम तंजीम कर रही है उस काम को जो है वो हम लोगों को पूरी तरह सपोर्ट देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी है और इसमें जो है वो क्वांटिटी भी है। पूरे हिंदुस्तान में कारगिल से लेके बंगाल तक अगर कोई खिदमत कर रहा है दीन की, तो उसमें तंजीमुल मकातिब का बहुत अहम रोल रहा है। कुदरत का और अल्लाह रहमान है, रहीम है, अदल उसकी सिफात है और वो कभी भी किसी को जो है वो अपनी खूबियों से महरूम नहीं करता है। दीन अल्लाह की तरफ से आता है और उसमें कोई जो है वो किसी के लिए कुछ डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी कौम हो, कहीं भी हो, अल्लाह का दीन उसके लिए एक होता है। इंसान उस दीन को समझ के अपने हिसाब से मज़हब बनाते हैं, मगर फिर हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग बिला फसल के मानने वाले हैं। तो हम लोग का भी मज़हब का जो निज़ाम बनाया वो आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम ने बनाया। तो इसलिए हम लोग के मज़हब में जिसकी हम लोग पैरवी करते हैं, जिसको मानते हैं, उसमें दीन और मज़हब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता। इस दौर में भी इमाम ज़माना की सरपरस्ती में हम लोग हैं और दीन के मुहफ़िज़ हैं, मज़हब के मुहफ़िज़ हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में इमामों ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया, मुज्तहिद इकराम का, मरजा इकराम का, उलमा का, जो मुहाफ़िज़ बने दीन के और मज़हब के। इन उलमा दीन ने इदारे कायम किए जिनका अहम रोल ये था कि वो इस फासले को जो है वो बढ़ने ना दें जो दीन और मज़हब के बीच में आम तौर से होता है, और वो बढ़ते ही चला जाता है। तो इसलिए मज़हब कुछ और हो जाता है और दीन कुछ और होता है। तो ये आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम का हम लोगों के ऊपर करम है और परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हैं कि हम लोग उस मज़हब पर हैं जिनके पैरोकार मासूमीन थे और जिनके अभी भी मुहाफ़िज़ उलमाए दीन हैं जो कि दीन से बाखबर हैं और उन्हीं की बॉर्डर्स में जो है वो मज़हब को रखते हैं। अक्सर क्वेश्चन होता है, कल की नशिश में भी हुआ कि दीन जो है वो दुनियावी या दीनी, इल्म दीनी या दुनियावी, सॉरी। तो मगर इस्लाम की नज़र में, दीन की नज़र में कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। इल्म इल्म होता है। सिर्फ इस तरह से मैं कहूँ कि दुनियावी इल्म जिसे हम कह रहे हैं उसको अवाम के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए इस तरह का बनाएं कि इस दुनिया में भी कामयाब इंसान हो और उस दुनिया में भी कामयाब हो। इसका काम जो है वो दीनी अरकान, दीनी नुमाइंदे अंजाम देते हैं। दूसरी तरह से तालिब इल्म के सिलसिले में हम बात करें तो ये है कि हमेशा जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। आप कभी मेजर सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं जिसमें आप आगे लेके अपने इल्म को चलना चाहते हैं,
مائنر وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دینی اور دنیاوی علم کے بھی شعبے کو ہم کہیں گے کہ ہر ایک میں کچھ لوگ ایسے حضرات ہیں جو کہ دینی میں میجر بنا کے اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ دنیاوی شعبوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، مگر دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ میں الگ نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے آمہ تحریر علیہ السلام حضرت علی سلونی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ صحیفہ کاملہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست الحقوق کی جو ہے وہ تفصیل نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک طرف وہ دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں کے سلیقے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم بانٹ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کے حالات جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ جو خطبوں کے ذریعے یا مدرسے میں جو ہے وہ درس دیتے، اس لیے انہوں نے دعاؤں کا سہارا لے کے علم کی تبلیغ کی۔ اسی طرح سے ریاست الحقوق میں جو چارٹر آف رائٹس ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی قوم نے اتنا اچھا چارٹر آف رائٹس پریزنٹ نہیں کیا ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ انہیں نہیں چھوڑا ہے جس کو اس رائٹس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کور نہیں کیا ہو۔ بدقسمتی ہم لوگ کی یہ ہے کہ نہ ہم اس سے آشنا ہیں، نہ ہم نے اس سے دوسروں کو آشنا کرایا، تو لہٰذا اس بات کا بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، ایسے حضرات، علماء دین، ایسے ادارے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسری قوموں کو بھی جو ہے وہ ان عظیم کتابوں سے، عظیم چیزوں سے جو ہے وہ آشنا کرائیں اور ان کو انہی کی زبان میں ان تک اس چیز کو پہنچائیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کوفی عنان نے مالک اشتر کو جو حضرت علی نے خط لکھا تھا جب وہ گورنر بن کے جا رہے تھے ایجپٹ میں، اس کو کوفی عنان نے جو ہے وہ پڑھا، سمجھا اور سمجھ کے جو ہے اس نے ایک چارٹر کی حیثیت سے جتنے بھی مڈل ایسٹ میں سربراہ تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ اگر آپ لوگوں کو حکومت گورن کرنا ہے تو آپ اسی حساب سے کریے۔ پھر جعفر صادق علیہ السلام کا، امام باقر علیہ السلام کا بھی آپ کو سب پتہ ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہی نے کبھی بھی علم کے بیچ میں جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا۔ اسی مدرسے میں جعفر صادق علیہ السلام کے جہاں سائنٹسٹ، ایسٹرونومرز بن رہے تھے، وہیں پر علماء دین بن رہے تھے۔ بہت آگے پیچھے جانے کی بات نہیں ہے، برٹشرز کے ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ ایک علماء دین جو ہے ساتھ ساتھ میں حکیم ہوتا تھا، وہ اپنے وقت کا ڈاکٹر ہوتا تھا، طبی حکمت سے وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، وہ علماء دین بھی ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو جو ہے بہت ہی ریسنٹلی الگ کیا گیا ہے، تو لہٰذا میرے خیال سے یہ کوئی الگ نہیں ہے، اس کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہمارے طالب علم جو ہیں ان کے لیے چند ہمارے وہی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اس کو ایک ہم کنڈنس فارم میں پیش کریں گے تاکہ وہ لوگ اس کے اوپر غور کریں اور اس کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے سر فہرست یہی تھا کہ کبھی بھی علم میں جو ہے وہ تقسیم نہ کریں کہ یہ دینی دنیاوی ہے، دونوں علموں کو لے کے چلیں، ایک کو میجر بنائیں، ایک کو مائنر بنائیں۔ اگر ہمارا رجحان دینی علوم کو حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہم اس کو میجر بنائیں اور مائنر جو ہے وہ کسی بھی دنیاوی سبجیکٹ کو بنا کے اڈیپٹ کریں۔ دوسرا جو ہے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا مطلب پروگرامنگ نہیں ہے، آپ کو بیسک کمپیوٹر کے اوپر کام کرنا آنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے کی مہارت نہیں حاصل کی تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک دور تھا سیٹے اور تختی سے کام چلتا تھا، پھر فاؤنٹن پین آئے، بال پین آئے، اب کام جو ہے وہ سارا کمپیوٹر سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پھر سے مبارکباد تنظیم کو دیتے ہیں کہ انہی نے اس چیز کے اوپر متوجہ ہوئے اور انہی نے ای لرننگ، ای کلاسز اور کمپیوٹرز کو جو ہے اپنے طالب علم کے درمیان فروغ کیا اور اس کو بڑھاوا دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی زبان سے جو ہے وہ بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ انگلش جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ جب آپ باہر نکلیے، قبلہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں پریسٹ بھی ملتے ہیں، ہمیں جو ہے سادھو سنت بھی ملتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے دوسری قوموں کے رہبر ملتے ہیں، مگر دیکھتے یہ ہیں کہ وہ انگلش میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں،
जलसों के अंदर वो इंग्लिश में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें भी इंग्लिश लैंग्वेज से बैर नहीं करना चाहिए। उसको अरबी, उर्दू, फ़ारसी के साथ साथ जो है वो उसमें भी वो महारत हासिल करना चाहिए ताकि दूसरी कौमों से हम लोग जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकें और अपनी बात, अपनी तबलीग उनके आगे रख सकें। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो इल्मुल अदियान, हज़रत अली ने इसके ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दी है, बहुत ज़्यादा इसको कहा है। तो हमें जो है वो किसी को कम, किसी को छोटा, किसी को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। और ख़ास तौर से हमें अपने मज़हब, हम लोग का है बहुत अच्छा मज़हब, मगर कभी किसी को छोटा दिखा के हम तबलीग नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर जज्बा ये होना चाहिए कि हम पहले उसके मज़हब को समझें, उसकी अच्छाइयों को समझें और फिर हम अपनी अच्छाइयों को उनके आगे रखें। तो लिहाजा जो तालिब इल्म हैं उससे गुजारिश ये है कि अपने मज़हब को तो आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे मज़हबों को भी पढ़ने की जो है वो कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक उन मज़ाहब को, उनके दीन को नहीं समझेंगे तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से रखने में, कल 2 बच्चियों ने बहुत ही अच्छा इस चीज़ का मुजाहरा किया, वो हम लोग के लिए एक नमूने अमल है। फिर इसीलिए जो है वो हम लायक मुबारकबाद समझते हैं तंजीम को कि इस तरफ भी वो मुतवज्जे है। फिर इसके बाद मेरा ख़्याल है ये आखिरी हमारे छोटे जो तालिब इल्म हैं उनके लिए हिदायत होगी, वो ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो हैं वो, किसी ने हज़रत अली से उनको बहुत टेस्ट करते लेते थे लोग, मुख्तलिफ़ अंदाज से उनका इम्तिहान लेते थे। किसी ने जिस वक़्त वो एक रकाब में पैर डाले हुए थे और दूसरी रकाब में डालने जा रहे थे, पूछा हज़रत अली आप जो है इस्लाम की डेफिनेशन बताइए कि क्या है। तो हज़रत अली ने कहा इस्लाम कुछ नहीं, अल्लाह की माबूद की इबादत और उसके मखलूक की खिदमत। तो लिहाजा इससे कुछ सीखते हुए, पैगाम को आगे बढ़ाते हुए यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, जहाँ इबादत कर रहे हैं, इबादत के लिए हिदायत कर रहे हैं, वहाँ आप लोग जो हैं वो मखलूक की खिदमत करना जो है वो अपने लिए ऐन करार दिए। आप तालिब इल्म जब आगे बढ़िए तो सिर्फ़ अपने आप को उलमाए दीन, मुज्तहिद इकराम ना समझिए, बल्कि आप एक कौम की इस इंसानियत की खिदमत करने के लिए भी समझिए और हर तरह से खिदमत करने के लिए उसकी तैयार रहिए। दूसरी कौमों में नज़र आता है, आप भी इस चीज़ को आगे बढ़ावे दिए। आप लोग हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करिए, स्कूल इस्टेब्लिश करिए, लिप्सी सेंटर्स इस्टेब्लिश करिए, जिसमें कोड़ियों को जो हज़रत अली करते थे वो सारे काम आप लोग अंजाम दिए। इसके साथ फिर हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ ये करते हैं कि तंजीम उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो और आगे चढ़ें और जो कुछ भी हम लोगों से हो सके उनकी पूरी तरह से जो है वो हम लोग उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुलूस है और एक ऑब्जेक्टिव है जो कि फाउंडर्स ने इस्टेब्लिश किया था, उसी को लेकर ये टीम आगे बढ़ रही है। तो हम लोग की पूरी कोशिश होना चाहिए कि उस टीम का हम लोग हिस्सा बने और उस चीज़ों को आगे फ़रोग़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात। जज़ाकल्लाह। एक मुदब्बराना तकरीर समात फरमा रहे थे आप सैयद नजमुल हसन नजमी साहब, सेक्रेटरी तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ की ज़बानी। हज़रात एक बेहतरीन तकरीर जिसमें उन्होंने इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों का हवाला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे तंज़ीमुल मकातिब ने इस राह में बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए चंद ही लम्हात और चंद ही अरसे के अंदर बेहतरीन कामयाबी हासिल कर ली है। इमामिया स्टडी सेंटर जहां मकातिब को कोचिंग में तब्दील किया जा रहा है, लॉकडाउन की बुनियाद पर जहां सारी दुनिया मुतासिर थी वहां इदारे तंज़ीमुल मकातिब ने ऑनलाइन तालीम का अहतमाम किया ताकि हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची दीन से ज़्यादा दिनों तक बेखबर न रहने पाए।
دور نہ رہنے پائے۔ بانی تنظیم نے الحمدللہ اپنی جمیع طاقت کے ساتھ 500 سے 12 مکاتب قائم کیے، لیکن الحمدللہ سیکریٹری ادارہ صفی حیدر تنظیم المکاتب لکھنؤ نے اپنی بے انتہا کوششوں اور انتھک کوششوں اور محنت و لگن سے اس تعداد کو 1250 سے آگے بڑھا دیا ہے۔ صرف مکاتب ہی نہیں بلکہ امامیہ ای مکتب، امامیہ اسٹڈی سینٹر اور اسی کے ساتھ ساتھ ساری خدمات ہیں جو ادارے تنظیم المکاتب انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیز، میں ایک بات اپنے بزرگوں کی خدمت میں بطور خاص پیش کرتا چلوں کہ ادارے تنظیم المکاتب دین کا پیغام تو پہنچا ہی رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امامیہ اسٹڈی سینٹر کو قائم کر کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے اس قول مبارک کو بھی عملی جامہ پہنا دیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو دین کو بھی ساتھ لے کے چلے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ وہ ایک کامیاب شیعہ ہے، کامیاب انسان ہے۔ اگر اس کی نظیر دیکھنی ہے تو میں ایک مکتب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ گزارش کروں گا، نجمی بھائی کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا، صرف 2 سے 3 منٹ کا۔ ہمارے سیکریٹری ہیں توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ کے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنی تقریر کی ہے اس کا ایک نمونہ ادارے تنظیم المکاتب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد کی بچی ہے عالیہ زہرا۔ توحید المسلمین ٹرسٹ کے سیکریٹری جناب نجم الحسن نجمی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی تقریر کا ایک نمونہ ادارے تنظیم المکاتب پیش کر رہا ہے کہ جہاں دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، دنیا کے ساتھ دین بھی ہے۔ مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد ڈیلی کی یہ بچی ہے عالیہ زہرا، جو درجہ پنجم میں پڑھ رہی ہے۔ آپ اس کی اسپیچ سنیں، اگر پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ فی الحال بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ فی الحال یہ بچی ہے عالیہ زہرا، مکتب امامیہ مصطفیٰ آباد ڈیلی کی بچی ہے، درجہ پنجم میں پڑھتی ہے۔ آپ خود یہ دیکھیں اس بچی کے ٹیلنٹ کو، اس کی صلاحیت کو، اور ان کے مدرسین نے جس انداز سے خدمت انجام دی ہے اسے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جب تک انتظامات ہو رہے ہیں میں اس رخنے کو دور کر رہا ہوں۔ خزاں ہے قبضے میں فصل بہار ہاتھ میں ہے، خزاں ہے قبضے میں فصل بہار ہاتھ میں ہے، غلام ان کا ہوں سب اختیار ہاتھ میں ہے۔ خزاں ہے قبضے میں فصل بہار ہاتھ میں ہے، غلام ان کا ہوں سب اختیار ہاتھ میں ہے۔ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا، یہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا، یہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ اب جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ بہترین مظاہرہ آپ کے حوالے ہے۔ زمانہ آیا ہے اظہار دوستی کے لیے، رسن ہے جیب میں پھولوں کا ہار ہاتھ میں ہے۔ زمانہ آیا ہے اظہار دوستی کے لیے، رسن ہے جیب میں پھولوں کا ہار ہاتھ میں ہے۔ جو دامن شہ دلدل سوار ہاتھ میں ہے تو سمجھو رحمت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ علی نے روٹیاں کھائی ہے دست زہرا کی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ حضرات روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ مصطفیٰ آباد ڈیلی کی بچی عالیہ زہرا۔ بسم اللہ بیٹا۔ I came from Maktab Imamiya Akbariya at Mustafabad in Delhi. First of all, I would like to say thanks to the member of this
As we all aware about the contribution of our beloved sixth Imam Hazrat Jafar Sadiq alayhi salam in the field of education. He is known also 8th century of Muslim scholars. He was the founder of Jafari School of Theology. This school produced great scholars and scientists like Jabir ibn Hayyan. We all know Jabir ibn Hayyan, known as father of chemistry. Imam also was the teacher of Sunni scholars Abu Hanifa and Malik ibn Anas. It proves that our sect provides knowledge to every human from the beginning. In India, a great personality, the follower of Imam Sadiq and the founder of this organization, Tanzimul Makatib, feels the lack of knowledge in our society, and he takes the great responsibility to spread knowledge, and for this he established this organization. He was none but late Maulana Sayyid Ghulam Astari Sahab. Today this small organization have 1,246 schools and many colleges, and I also studying through this organization. मैं आपके सामने अपने उस्ताद की लिखी हुई नज़्म के एक मक्ते के जरिए आपसे कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ. समाअत फरमाएं, अगर कोई गलती हो तो माफ फरमाएं. खुदा रा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदा रा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदा रा. मदरसे साथ ही कॉलेज बना लो, मुरव्वन छोड़ कर रूखी खा लो. मदरसे साथ ही कॉलेज बना लो, मुरव्वन छोड़ कर रूखी खा लो. फकत अब शम्स बच्चों को पढ़ा लो, ज़माने नो में यूं होगा गुजारा. फकत अब शम्स बच्चों को पढ़ा लो, ज़माने नो में यूं होगा गुजारा. खुदा रा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदा रा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदा रा. थैंक यू. एक बेहतरीन मुशाहरा आप समाप्त कर रहे थे. आपने देखा कि ये छोटी सी बच्ची कितनी जुरात के, कितनी हिम्मत के साथ, कितने हौसले के साथ अपनी बात पहुंचा रही थी. इनके मुरब्बी और इनके उस्ताद हाजी शमशुल हसन साहब से गुजारिश ये है कि वो तशरीफ़ लाएं और सेक्रेटरी तंजीमुल मकातिब लखनऊ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला के दस्त मुबारक से ख़ुसूसी इनाम हासिल करें. आइए हज़रात, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि आपकी तवज्जुहात इसी तरह बाक़ी रहें तो इंशाअल्लाह सुनने और सुनाने का लुत्फ़ आता रहेगा. मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए नस्र की दुनिया से फिर नज़्म की दुनिया में ले चलूँ, और उसके लिए मेरी मुराद जनाब इशरत लखनवी साहब, आप ही के हलक़े के, आप ही के इलाक़े के और आपके लहजे से मोतरिफ़ और वाक़िफ़ एक बेहतरीन शायर, जिनकी शायरी वाक़अन दिलों में उतरती हुई नज़र आती है. और सिर्फ़ यही नहीं
بلکہ مدح خوانی کے ساتھ ساتھ نوحہ خوانی میں بھی ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ کئی انجمنیں ہیں جو ان کے نوحے پڑھتی ہیں اور مومنین ان کے نوحے سن کر مصاب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے کہ میں عشرت لکھنوی صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں، ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں، انبیاء جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں، انبیاء جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ بطور خاص یہ 2 مصرے سنیے گا۔ ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں، انبیاء جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو جذبہ میثم تمار ہے دل میں اپنے، دار کی ہم کہاں پرواہ کیا کرتے ہیں، دار کی ہم کہاں پرواہ کیا کرتے ہیں۔ اور سلسلے کا 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ۔ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ علی اللہ مرقدہ الشریف کی جو خواہش ہے، اسی خواہش کو قلم بند کیا ہے شعر کی صورت میں کہ ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، آدھیو دیکھ لو یہ کیسے جلا کرتے ہیں۔ ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، آدھیو دیکھ لو یہ کیسے جلا کرتے ہیں۔ علماء کے ساتھ شعراء حضرات کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے اوپر۔ ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، آدھیو دیکھ لو یہ کیسے جلا کرتے ہیں۔ تو یہ مکاتب نہیں ملت کے شفا خانے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں جو انسان ہوا کرتے ہیں۔ یہ مکاتب نہیں ملت کے شفا خانے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں جو انسان ہوا کرتے ہیں۔ یہ فقط آل پیمبر کا شرف ہے اعجاز، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں بہترین لب و لہجے کے شاعر، آپ کے اس حلقے کے شاعر جن کی گھن گرج اور جن کے لہجے کی گونج سے آپ بخوبی واقف ہیں، میری مراد جناب عشرت لکھنوی صاحب۔ الحمدللہ، ایک خوشخبری یہ ہے کہ ابھی جس بچی نے بزبان انگلش تقریر پیش کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے لیے سیکریٹری توحید المسلمین ٹرسٹ جناب سید نجم الحسن نجمی صاحب نے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اعلان کیا ہے بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے عشرت لکھنوی صاحب کا استقبال کریں۔ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور اس خصوصی پروگرام میں دعوت دینے کے لیے شکر گزار ہوں سیکریٹری تنظیم المکاتب اور ارکان تنظیم المکاتب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم پروگرام کا انعقاد کیا۔ ایک قطعہ یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، چونکہ ابتدا میں قرآن سے تذکرہ ہوا تھا اور نماز کا تذکرہ ہوا تھا، لہذا اس مناسبت سے میں قطعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلوات میں نہیں کہتا ہوں، کہتا ہے میرا چوتھا امام، میں نہیں کہتا ہوں، کہتا ہے میرا چوتھا امام، اس لیے اچھی نہیں لگتی کوئی محفل مجھے۔ سماعت فرمائیے گا کہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کوئی محفل مجھے، جب بھی پڑتی ہے کسی بھی بے نمازی پر نظر، یاد آ جاتے ہیں اپنے باپ کے قاتل مجھے۔ جب بھی پڑتی ہے کسی بھی بے نمازی پر نظر، یاد آ جاتے ہیں اپنے باپ کے قاتل مجھے، یاد آ جاتے ہیں اپنے باپ کے قاتل مجھے۔ یہاں حاضری دینے سے پہلے 2 قطعے ہو گئے، وہ بہرحال آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
تنظیم سے متعلق ہیں کہ یہاں تعلیم سے آراستہ ملتا ہے ہر چہرہ، یہاں تعلیم سے آراستہ ملتا ہے ہر چہرہ، جڑا ہے علم کا آئینہ تنظیم المکاتب سے۔ یہاں تعلیم سے آراستہ ملتا ہے ہر چہرہ، جڑا ہے علم کا آئینہ تنظیم المکاتب سے۔ ادارے کی ترقی جب سے میرے سامنے آئی، ادارے کی ترقی جب سے میرے سامنے آئی، میرا دل ہو گیا وابستہ تنظیم المکاتب سے، میرا دل ہو گیا وابستہ تنظیم المکاتب سے۔ اور یہ دوسرا قدر سماعت فرما لیں کہ یہاں پر جو بھی چہرہ ہے وہ آئینہ ادب کا ہے، یہاں پر جو بھی چہرہ ہے وہ آئینہ ادب کا ہے، یقیناً صاحبان عقل و دانش کی یہ محفل ہے۔ سماعت فرمائیے گا کہ یقیناً صاحبان علم و دانش کی یہ محفل ہے، اور تمہیں ہر علم اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا۔ سماعت فرمائیے گا کہ تمہیں ہر علم اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا، غلام عسکری بن جاؤ تو آسان منزل ہے، تمہیں ہر علم اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا، غلام عسکری بن جاؤ تو آسان منزل ہے۔ قصیدہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، تشبیب کے ساتھ ہے، بہرحال قصیدہ سماعت فرمائیں، خاص طور سے امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ سماعت فرمائیں کہ میں علی ہوں میرا جلوہ ہے ہزاروں سال سے، سماعت فرمائیے گا کہ میں علی ہوں میرا جلوہ ہے ہزاروں سال سے، ہر نبی بھرتا ہے دم میرا ہزاروں سال سے، ہر نبی بھرتا ہے دم میرا ہزاروں سال سے، جس میں آدم بعد میں آئے ہیں پہلے میرا نور، جس میں آدم بعد میں آئے ہیں پہلے میرا نور، میں ہوں اس دنیا کا باشندہ ہزاروں سال سے، میں ہوں اس دنیا کا باشندہ ہزاروں سال سے، جب زمین کو پڑ گئی حاجت میری میں آ گیا، جب زمین کو پڑ گئی حاجت میری میں آ گیا، عرش کا میں رہنے والا تھا ہزاروں سال سے، عرش کا میں رہنے والا تھا، جب زمین کو پڑ گئی حاجت میری میں آ گیا، عرش کا میں رہنے والا تھا ہزاروں سال سے، جس کا جی چاہے خدا کا نور آ کر دیکھ لے، جس کا جی چاہے خدا کا نور آ کر دیکھ لے، میرا چہرہ ہے وہ آئینہ ہزاروں سال سے، میرا چہرہ ہے وہ آئینہ ہزاروں سال سے، مجھ سے عیسیٰ اور موسیٰ درس لینے آتے ہیں، مجھ سے عیسیٰ اور موسیٰ درس ہزاروں سال سے، ذکر ہے میری سخاوت کا ہزاروں سال سے۔ سماعت فرمائیں کہ مجھ سے کسب علم کرتا ہے شعور کائنات، سماعت فرمائیے گا کہ مجھ سے کسب علم کرتا ہے شعور کائنات، علم و حکمت کا ہوں دروازہ ہزاروں سال سے، علم و حکمت کا ہوں دروازہ ہزاروں سال سے۔ اور سماعت فرمائیں شعر خاص طور سماعت فرمائیں، شعر سنیے گا کہ اس لیے 13 رجب کو میں نے صورت پیش کی، اس لیے 13 رجب کو میں نے صورت پیش کی تھا ہمارا، اس لیے 13 رجب کو میں نے صورت پیش کی تھا ہمارا منتظر کعبہ ہزاروں سال سے، تھا ہمارا منتظر کعبہ۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ سماعت فرمائیں باپ ہیں میرے ابو طالب برادر مصطفیٰ، باپ ہیں میرے ابو طالب برادر مصطفیٰ، فکر کا ہے سرپا ماما ہزاروں سال سے، باپ ہیں میرے ابو طالب برادر مصطفیٰ، فکر کا ہے سرپا ماما
ہزاروں سال سے فاطمہ زوجہ ہیں، بیٹے شبر و شبیر ہیں۔ فاطمہ زوجہ ہیں، بیٹے شبر و شبیر ہیں، منفرد دنیا سے ہے شجرہ ہزاروں سال سے، منفرد دنیا سے ہے شجرہ ہزاروں سال سے، اور ختم ہوتا ہی نہیں نہج البلاغہ کا سفر، ختم ہوتا ہی نہیں نہج البلاغہ کا سفر، لکھ رہا ہوں میں سفر نامہ ہزاروں سال سے، لکھ رہا ہوں میں سفر نامہ ہزاروں سال سے، میرے بیٹے نے بچائی ہے میری سب محنتیں، میرے بیٹے نے بچائی ہیں میری سب محنتیں، کربلا سے ہے میرا رشتہ، کربلا سے ہے میرا رشتہ ہزاروں سال سے، اور میرے ہی بیٹے کا بیٹا سید سجاد ہے، کہ میرے ہی بیٹے کا بیٹا سید سجاد ہے، جو ہے آزادی کا سرچشمہ ہزاروں سال سے، جو ہے آزادی کا سرچشمہ۔ سماعت فرمائیں، شعراء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، سماعت فرمائیں کہ مصرع ثانی پڑھو تو مدحت سجاد ہو، مصرع ثانی پڑھو تو مدحت سجاد ہو، پڑھ رہے ہو مصرع اولا ہزاروں سال سے، مصرع ثانی پڑھو تو مدحت سجاد ہو، پڑھ رہے ہو مصرع اولا ہزاروں سال سے، اور منقبت عابد کی لکھو تو قلم جنبش میں آئے، منقبت عابد کی لکھو تو قلم جنبش میں آئے، لفظیں بیٹھی ہیں کمر بستہ، لفظیں بیٹھی ہیں کمر بستہ ہزاروں سال سے، منقبت عابد کی لکھو تو قلم جنبش میں آئے، لفظیں بیٹھی ہیں کمر بستہ ہزاروں سال سے، شاعر زین اللواء ہوں خادم اسلام ہوں، شاعر زین اللواء ہوں خادم اسلام ہوں، اس لیے ہے میرا سر اونچا، اس لیے ہے میرا سر اونچا ہزاروں سال سے۔ بس دو شعر کی زحمت کہ سید سجاد کے رخ کی عبادت کے لیے، سید سجاد کے رخ کی عبادت کے لیے کر چکا ہوں منتخب قبلہ، کر چکا ہوں منتخب قبلہ ہزاروں سال سے، اور ہر مورخ آج تک کہتا ہے ساجد اس لیے، ہر مورخ آج تک کہتا ہے ساجد اس لیے ہے مصلی پر میرا مولا، ہے مصلی پر میرا مولا ہزاروں سال سے، اور اس لیے عشرت در سجاد سے ہٹتا نہیں، اس لیے عشرت در سجاد سے ہٹتا نہیں، چن چکا ہے ایک ہی خیمہ ہزاروں سال سے، چن چکا ہے ایک ہی خیمہ ہزاروں سال۔ شاعر اہل بیت جناب عشرت لکھنوی صاحب آپ کے روبرو تھے، اور مدح امام زین العابدین علیہ السلام میں بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہمیں اپنی باتیں عوام تک اور سامعین تک پہنچانی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تقریر کے لیے عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تشریف لا رہے ہیں مولانا رضا عباس صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ اور جامعہ تنظیم المکاتب کے اساتذہ، طلباء و طالبات، جیسا کہ میری نالج میں ہے کہ وہ یعنی موجود ہیں یہاں پر کسی کمرے میں، میں آپ تمام حضرات کو اس یوم تاسیس کے موقع کے اوپر، جامعہ تنظیم کے یوم تاسیس کے موقع پر
मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और जो कुछ मैंने कल से देखा, तंजीमुल मकातिब कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये जो तहरीक थी, तहरीक जिसको खतीब आज़म मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब अल्लाह मकामा ने शुरू किया था, वो तहरीक बिहम्दिल्लाह सिर्फ इदारा नहीं बनी है, तहरीक की शक्ल में भी आज तक ज़िंदा है। क्योंकि जब तहरीक में जुमूद आ जाता है तो वो इदारा बन जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें शुरू होती हैं तहरीक की शक्ल में और फिर इदारा बन के उनके अंदर जुमूद आ जाता है। जुमूद नहीं आया, इसकी दलील ये है कि तहरीक मुसलसल वक्त के तकाज़ों के साथ आगे बढ़ती रही और वक्त के तकाज़ों के साथ हमाहंगी के साथ आगे बढ़ती रही, और जो तकाज़े होते रहे उसी एतबार से तंजीम ने आगे बढ़ के अपना काम किया। आप ये बताइए कि मकातिब शुरू हुए थे, मकातिब के बाद स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद रोज़गार की जो है वो कोशिशें, रोज़गार के अलावा इस लॉकडाउन में जो है वो कोई तुम अली वाले हो, कोई भूखा ना रहे, ये जो तहरीक है और जितनी भी तहरीकें हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए कि मेरी वाक़फ़ियत तंज़ीमुल मकातिब से अभी कमा हक़ू नहीं हुई है। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये तहरीक जो है, और मैं कहता हूँ कि तहरीक को हर वक्त तहरीक बने रहना चाहिए, इसलिए कि जब तहरीक में जुमूद आ जाता है ना तो उसके अंदर से उसकी रूह और उसकी आत्मा निकल जाती है। तो ये इल्मी तहरीक थी, यानी जो ग़ुलाम अस्करी साहब क्या चाहते थे, क्या वो एक जामिया बनाना चाहते थे, क्या वो कुछ मकातिब बनाना चाहते थे, या यानी इल्म दीन की और दीनदार बनने की तहरीक चलाना चाहते थे। तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाज़िर हुआ हूँ। सर सैयद अहमद ख़ां का जो इसके यानी मुअस्सिस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, क्या उनका मकसद एक कॉलेज बना लेना या एक यूनिवर्सिटी बना लेना था? हरगिज़ नहीं। वो मुसलमान कौम के अंदर इल्म की तहरीक पैदा करना चाहते हैं। मगर ये एक अलमिया है कि वो यूनिवर्सिटी बन के रुक गई, और जिस सर सैयद ने एक यूनिवर्सिटी बनाई वो यूनिवर्सिटी और सर सैयद पैदा न कर सके, है ना, ताकि जो है मुल्क के गोशा और कनार में मुसलमानों की हालत बदल जाती। लेकिन कल आपने शबीउल हसनैन साहब से ये सुना कि हमारी हालत हिंदुस्तान में दलितों से बदतर है जहाँ तक के तालीम का मामला है, 0.04 अगर मेरी नॉलेज हो। तो मेरे दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और तलबा से हूँ, और मैं यानी मौलाना सफ़ी हैदर साहब की खिदमत में भी दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि चूँकि आपने हुजूर मुझे हुक्म दिया और 400 किलोमीटर से बुलाया है, लिहाजा चंद मेरी बातें भी अब आपको सुनना पड़ेंगी। तो और यकीनन और जो बातें हैं वो यानी जो मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल मुझे इंतहाई रोशन नज़र आ रहा है, लेकिन हालत हाज़रा पे कुछ बातें कहना ज़रूरी हैं। तो मैं अपने बच्चों से, यानी जो अगर तलबा यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, और तालिबात अगर वो भी देख रही हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, उलमा सामने बैठे हुए हैं, मेरी क्या हैसियत कि मैं उलमा को कुछ बता सकूँ, लेकिन एक छोटी सी बात ज़माने के एतबार से बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, और एक छोटा सा इख्तिलाफ भी मैं इस जो माशाल्लाह बहुत ही आलिम व फाजिल शायर यहाँ पर पढ़ रहे थे, मैं उनसे बस थोड़ा सा हल्का सा इख्तिलाफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही मिसरे में कि जब मैं किसी बेनमाजी को देखता हूँ तो मुझे बाबा के कातिल याद आ जाते हैं। मुझे हल्का सा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक करते हुए इख्तिलाफ ये कर रहा हूँ कि मेरे मोहतरम ये बताइए कि क्या करबला में लश्कर यजीद में अजान की आवाज़ें नहीं आती थी? तो वो तो जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ सफारा हुए थे करबला के मैदान में, वो भी नमाजी थे, सब नमाज पढ़ते थे। तो क्या फ़र्क था? तो बुनियादी तौर पर हुजूर ये फ़र्क है, ये सिर्फ इतना सा फ़र्क है। अच्छा, आज भी कितने नमाजी हैं कि नमाजें पढ़ पढ़ के गले काट रहे हैं, नमाजें पढ़ पढ़ के गले काटे जा रहे हैं। आप देखिए कि क्या हालत हो रही है। अब हम मुबारकबाद भी दें, लेकिन हमारा दिल तो अंदर से रो रहा है। अभी जो एक हफ्ते पहले जो कुछ हुआ है, हुजूर मैं क्या बताऊं, कि सिर्फ इस बात पर कि तुम अमीरुल मोमिनीन के नाम का कलमा पढ़ते हो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये क्या है? ये मजहबियत किस जगह पहुंच गई है? मजहब ने, यानी मजहब जब, इसीलिए कहते हैं कि मजहब जब फिक्र का रास्ता बदल जाता है तो मजहब इंसान को इंसानियत से हैवानियत की तरफ ले जाता है।
تو ہمیں کون سا چاہیے، کون سا دین چاہیے، کون سی نماز چاہیے؟ ہمیں وہ نماز چاہیے جو امیر المومنین پڑھا کرتے تھے، کہ اس نماز کے ساتھ ساتھ انسان دوستی بھی شامل ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مشین کے لیے ایک ہوتا ہے ان پٹ اور ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ۔ ان پٹ وہ چیز ہوتی ہے جو مشین لیتی ہے، اور آؤٹ پٹ وہ ہے جو مشین ہم کو دیتی ہے۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں کہ یہ پنکھا ہے، اس کے لیے ان پٹ ہے الیکٹریسٹی اور آؤٹ پٹ ہے ہوا۔ ہوا جو ہمیں دے رہی ہے، ہمیں ہوا سے فائدہ ہو رہا ہے۔ حضور میری جو بہت ہی ناقص جو سمجھ ہے کہ شریعت ان پٹ ہے اور انسانیت آؤٹ پٹ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب اندر جائے گا تو اس کے بعد آپ کے اندر سے برآمد کیا ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو جج کرنا چاہیے کہ انسان کیا بنا۔ اب ہوتا کیا ہے، اچھا مشین کو ہم آؤٹ پٹ سے جج کرتے ہیں کہ بجلی کم لے ہوا زیادہ دے تو اچھی مشین ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے انسانوں کو آؤٹ پٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ان پٹ کے ذریعے جج کرنا شروع کر دیا کہ کتنا بڑا نمازی، کتنا بڑا روزدار ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا انسان بنا ہے۔ جس امام کا تذکرہ ہے کل، جس کی جو ہے وہ شب تھی روز پیدائش امام سجاد علیہ السلام کہ جن سے بڑا عابد و زاہد کون ہوگا، لیکن حضور یہ ان پٹ تھا، آؤٹ پٹ اس کا یہ ہے کہ مدینے کے اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جہاں سے حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، اور بھیس بدل کے کہ لوگ نہ پہچانے، ایسے قافلے میں شامل ہو جاتے تھے کہ جس میں لوگ نہ پہچانے، اور اس کے بعد اس طرح سے خدمت کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو حاجیوں کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے۔ تو کوئی ایسا ایک شناسا آ گیا تھا، اس نے کہا ارے جانتے ہو جس سے خدمت لے رہے وہ کون ہے؟ تو کہا کون ہے، ہمیں بات پتہ نہیں۔ کہا کہ یہ فرزند رسول علی ابن الحسین ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ قدموں پہ گر گئے، فرزند رسول آپ نے ہم سے خدمت لی، ضرورت یہ تھی کہ ہم آپ کی خدمت کرتے، تو آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں دیا؟ تو کہا اگر میں تعارف دے دیتا تو کیا مجھے خدمت کا موقع ملتا؟ یہ ہے تو دین جو ہے، دین آیا اس لیے ہے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص جو وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، فہم یہ ہے، سمجھ یہ ہے دین کی کہ دین اس لیے آیا ہے کہ آپ کو بڑا انسان بنا۔ یہ تمام چیزیں، یہ نماز، یہ روزہ، بالکل اس کا ظاہر ہے کہ ہم اس کی اہمیت کے ہرگز جو ہے جس کی اہمیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ نماز اس لیے ہے کہ جب ہم نمازی بنے تو نمازی بن کے ایک اچھے انسان بن جائیں، جب ہم روزدار بنے تو صائم بن کے ہم بڑے انسان بن جائیں۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مثلا کہا گیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور حضور اگر ایسا ہو جائے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اور خونخوار بن گئے شام کے وقت پہ، ایسا اکثر ہونے لگا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ روزہ تو پورا ہو گیا، مقصد روزہ قربان ہو گیا کہ نہیں ہوتا؟ تو بس حضور معاملہ یہی ہے۔ میں نماز کی اہمیت سے، روزے کی اہمیت سے، ہر ایک کی اہمیت سے جو ہے وہ کا قائل ہوں اور اس کا دل سے اقرار کرتا ہوں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ ایسی فکر ہم اپنے بچوں کو دیں تاکہ یہ بچے بڑے انسان بن سکیں۔ اور میں اپنے بچوں سے، تنظیم کے بچے اگر سن رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ فکر مت کیجئے، بس اپنے اندر زندگی پیدا کیجئے، اپنے اندر جان پیدا کیجئے، اپنے اندر تحریک پیدا کیجئے، اپنے مستقبل کی فکر نہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اچھی طرح سے علم حاصل کیا، وقت کے تقاضوں کو سمجھا، تو انشاءاللہ آپ کا کفیل اللہ ہے، آپ کے کفیل انشاءاللہ امام زمانہ ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اس راستے پر قدم رکھے اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں برابر نہ ہو سکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تنظیم کتنا چھوٹا تھا، دنیا میں ہر تحریک بہت چھوٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اخوان المسلمون جو مصر کی تحریک ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 بائی 10 کے کمرے میں 2-3 لوگوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اور کہاں تک پہنچ گئی؟
انقلاب ایران ایک چھوٹی سی تحریک شروع ہوئی تھی، پہلے کسی دماغ میں اپجی تھی اور اس کے بعد لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اسی طریقے سے دنیا کی ہر طریقے ہمارے علماء نے ہر دور میں زمانے کی ضرورتوں کو پہچانتے ہوئے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کب سے شروع ہو گیا. جیسے جدید تعلیم آئی، ہم لوگوں نے پہلے جدید تعلیم کو لبیک کہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں سے پہلے ہم نے جدید تعلیم کے لیے لبیک کہا کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے دین کے لیے خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ ایک بچی نے انتہائی فصیح زبان میں انگریزی تقریر کی، اس سے بہت دل خوش ہوا. کاش میرے پاس بھی اس طرح کے کچھ فنڈز ہوتے تو جس طرح سے نجمی صاحب نے جو ہے وہ دریا دلی دکھائی ہے میں بھی دکھاتا. لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچے اور بچیاں اگر ہماری قوم میں ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ہماری طرف آئیے اور ہم سے بتائیے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ علی گڑھ میں بھی ایک ادارہ ہے مدینۃ العلوم کے نام سے، مسلم یونیورسٹی موجود ہے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے بالکل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کی مدد میں کوئی جو ہے وہ دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جائے گا. تو میں دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ہی اچھا یہ پروگرام، اور پہلی دفعہ ہم نے تنظیم کے معاملات کو دیکھا، تنظیم کے کاموں کو دیکھا. میں انتہائی شکر گزار ہوں مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور مجھے یہاں بلایا. میں نے چیزوں کو دیکھا. انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تعلق ابھی شروع ہوا ہے، لیکن یہ تعلق انشاءاللہ تعالی اب ہمیشہ برقرار رہے گا، قائم رہے گا. اور میں بچوں کو دعاؤں کے ساتھ اور لوگ بزرگوں کو شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا رضا عباس صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایک متبرانہ تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا موصوف کی زبانی. میں تقریر کے خلاصے کے طور پر ایک فقرہ اپنے سامعین اور شعراء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں فصلیں برباد ہوتی ہیں، اور جہاں علم نہ ہو وہاں نسلیں برباد ہوتی ہیں. تو میرے عزیز، ابھی آپ نے محسوس کی ایک بہترین تقریر، اور چوتھے امام کے حوالے سے بھی بڑے خوبصورت سے الفاظ کہے اور امام کی سوانح حیات کا آئینہ اپنے سامعین کو دکھایا. میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اگلے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ایسا قاتل کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا، ایسا قاتل کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا، ایسا مقتول شہادت کا اثر تک چھوڑا. بطور خاص رضا عباس بھائی یہ شعر دے رہا ہوں: ایسا قاتل کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا، ایسا مقتول شہادت کا اثر تک چھوڑا. تو جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں، انگلیاں تھام کے بیمار نے گھر تک چھوڑا. جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں، انگلیاں تھام کے بیمار نے گھر تک چھوڑا، انگلیاں تھام کے بیمار نے گھر تک چھوڑا. آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مجیب صدیقی صاحب کی خدمت میں. جی شکریہ. معذرت کے ساتھ ابھی فاضل مقرر جو علی گڑھ سے تشریف لائے، انہی نے میرے مصرے کو اعتراض کی نظر سے دیکھا. غالباً ان کا تعلق لکھنؤ سے نہیں ہے، اور وہ کسی جگہ کے بھی ہوں مجھے اس سے بحث نہیں ہے. میں نے جو بات کہی ہے کہ جب بھی پڑتی ہے کسی بھی بے نمازی پر نظر، یاد آ جاتے ہیں اپنے باپ کے قاتل مجھے. کیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں مانگی تھی نماز کے لیے؟ کیا ان کو دی گئی تھی؟ یا شہر لکھنؤ کے اندر جو حالات پیدا تھے آپ کو معلوم ہے؟ آپ لکھنؤ کے ماضی سے واقف نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم. ہمیں معلوم ہے کہ ویران مسجدیں تھیں، اجڑی ہوئی مسجدیں تھیں، آج الحمدللہ آباد نظر آتی ہیں. یہ سب چیزیں اس وقت کہی جائے اصلاحی. آپ ممبروں سے علماء جو ہمارے اصلاحی پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، کہے کے لیے قوم کو بیدار کرنے کے لیے. میری شاعری بھی جو ہے قوم کو بیدار کرنے کے لیے ہے. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کی یا مذہب کی توہین کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کے اصلاح
کے لیے کوشش کرتا ہوں. میرے مرثیے بھی ہیں، وہ بھی معاشرے کو سدھار میں پیدا کرنے کے لیے ساری ایسی چیزیں میں نظم کیا کرتا ہوں. آپ یہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے، آپ نے اس کو یعنی اعتراضانہ طور پر اس کو تصور کیا. بہرحال میں اس سے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. آئیے حضرت گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت مجیب صدیقی صاحب کی خدمت میں. شاعر اہل بیت مجیب صدیقی صاحب بکھرے ہوئے تسبیح کے دانوں کو تسبیح کی طرح سے پرونے کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. شاعر اہل بیت مجیب صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بچی نے انگلش میں تقریر کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کیا. دو قطعات علم کی بات ہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو نہ ہوئے ممکن نہیں. عرض کیا ہے نبی کے علم کی تفسیر ہی ہے آل رسول. نبی کے علم کی تفسیر ہی ہے آل رسول. نبی نہیں ہے بظاہر تو کیا امام نہیں. نبی نہیں ہے بظاہر تو کیا امام نہیں. اور معلم ایک ہو اور مختلف علوم و فنون. معلم ایک ہو اور مختلف علوم و فنون. سوائے جعفر صادق کسی کا نام نہیں. سوائے جعفر صادق کسی کا نام نہیں. مگر ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے. عشرت صاحب نے ایک مصرع میں کہا کہ مصرع ثانی پڑھا جائے، اس کو ذہن میں رکھیے. عرض کیا ہے کہ کھڑی ہے آج دنیا سید مظلوم کی جانب. کھڑی ہے آج دنیا سید مظلوم کی جانب. انہی کے ماہ پارے ہیں امام جعفر صادق. انہی کے ماہ پارے ہیں امام جعفر صادق. اور تعارف آج بھی ہم علم کی ان کے کرا دے گر. کہے دنیا ہمارے ہیں امام جعفر صادق. کہے دنیا ہمارے ہیں امام جعفر صادق. اور مورخ متفق ہیں، آخری قطعہ اس سلسلے کا، مورخ متفق ہیں دہر کے سب اس حقیقت پر. مورخ متفق ہیں دہر کے سب اس حقیقت پر. مدینے میں بنائی پہلی دانشگاہ صادق نے. مدینے میں مورخ متفق ہیں دہر کے سب اس حقیقت پر. مدینے میں بنائی پہلی دانشگاہ صادق نے. اور وجود آکسفورڈ و کیمبرج ازہر نہ تھا جس دم جہاں کو علم و دانش کی دکھائی راہ صادق نے. جہاں کو علم و دانش کی دکھائی راہ صادق نے. ایک قطعہ تنظیم کے تعلق سے سن لیجئے. اس کے بعد چوتھے امام کی ولادت کی مناسبت سے کلام پڑھ دوں گا بس، کیونکہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے لوگ یہاں موجود ہیں. میں بہت ہی آپ کا ایک طالب علم ہوں. آپ حضرات کے کرم نوازی ہے جو آپ مجھے سن لیتے ہیں. عرض کیا ہے کہ ہنسی منظر غلام عسکری سے تا صفی حیدر. ہنسی منظر غلام عسکری سے تا صفی منظر صفی حیدر. ہنسی منظر غلام عسکری سے تا صفی حیدر. نہیں دیکھا ہے گر اب تک تو آؤ دیکھتے جاؤ. ہنسی منظر غلام عسکری سے تا صفی حیدر. نہیں دیکھا ہے گر اب تک تو آؤ دیکھتے جاؤ. اور مسلسل ارتقاء کی منزلیں تنظیم نے طے کی. مسلسل ارتقاء کی منزلیں تنظیم نے طے کی. تعصب کا اگر پردہ ہٹاؤ دیکھتے جاؤ. تعصب کا اگر پردہ ہٹاؤ دیکھتے جاؤ. ایک بار درود پاک پڑھ دیجئے. عرض کیا ہے کہ تیرا کوثر، تیرا زمزم، تیرا کعبہ سجاد. تیرا کوثر، تیرا زمزم، تیرا کعبہ سجاد. تیرا رب، تیرے نبی، تیرا مدینہ سجاد. تیرا رب، تیرے نبی، تیرا مدینہ سجاد. اور ابن زہرا کے پسر وارث کعبہ سجاد.
ابن زہرا کے پسر وارث کعبہ سجاد، مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالا سجاد، مسجدوں میں ہے تیرے دم سے، یہی مصرع تھا، اجالا سجاد۔ اور اس نے حسنین کے چہروں کی زیارت کر لی، اس نے حسنین کے چہروں کی زیارت کر لی، جس نے دیکھا رخ پرنور تمہارا سجاد، جس نے دیکھا رخ پرنور تمہارا سجاد۔ اور تذکرہ دونوں کا اب ساتھ ہی ہوگا تا حشر، تذکرہ دونوں کا اب ساتھ ہی ہوگا تا حشر۔ ہو گئے لازم و ملزوم یوں سجدہ سجاد، ہو گئے لازم و ملزوم یوں سجدہ سجاد، تذکرہ دونوں کا اب ساتھ ہی ہوگا تا حشر، ہو گئے لازم و ملزوم یوں سجدہ سجاد۔ اور دوست تو دوست ہیں دشمن بھی ہوئے ہیں سیراب، دوست تو دوست ہیں دشمن بھی ہوئے ہیں سیراب، ایسے ایثار و سخاوت کے ہیں دریا سجاد، ایسے ایثار و سخاوت کے ہیں دریا سجاد۔ اور روزے عاشور سے تا کوفہ و دربار یزید، روزے عاشور سے تا کوفہ و دربار یزید، کوہ غم آپ نے ہر گام اٹھایا سجاد، کوہ غم آپ نے ہر گام اٹھایا سجاد۔ اور آج خطبے میں ہے انداز جلال حیدر، آج خطبے میں ہے انداز جلال حیدر، کیوں نہ دربار کو کر دے تہو بالا سجاد، کیوں نہ دربار کو کر دے تہو بالا سجاد۔ اور 700 کرسی نشیں تھے سرے دربار یزید، 700 کرسی نشیں تھے سرے دربار یزید، پھر بھی غالب رہے دربار پہ تنہا سجاد، پھر بھی غالب رہے دربار پہ تنہا سجاد۔ اور سر پہ آتا ہوا ہر ظلم کا پتھر ٹوٹا، سر پہ آتا ہوا ہر ظلم کا پتھر ٹوٹا، ایسا ٹکرایا تیرے صبر کا شیشہ سجاد، ایسا ٹکرایا تیرے صبر کا شیشہ سجاد۔ محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ، ایسا ٹکرایا تیرے صبر کا شیشہ سجاد۔ اور وہ جگہ بنتی گئی قبلہ ارباب وفا، وہ جگہ بنتی گئی قبلہ ارباب وفا، پھوٹا جس جا بھی تیرے پاؤں کا چھالا سجاد، پھوٹا جس جا بھی تیرے پاؤں کا چھالا سجاد۔ اور ایسی بیماری پہ ہے صحت کونین نثار، ایسی بیماری پہ ہے صحت کونین نثار، ہو کے بیمار رہے دی کے مسیحا سجاد، ہو کے بیمار۔ بھائی توجہ، شعر بطور خاص۔ آج اسلام کسی شاہ کا پابند نہیں، آج اسلام کسی شاہ کا پابند نہیں، یہ تیرے توق و سلاسل کا ہے صدقہ سجاد، یہ تیرے توق و سلاسل کا ہے صدقہ سجاد۔ اور ظلمت شام حقیقت کو چھپا ہی لیتی، ظلمت شام حقیقت کو چھپا ہی لیتی، ساتھ ہوتے نہ اگر زینب کبریٰ سجاد، ساتھ ہوتے نہ اگر زینب کبریٰ سجاد۔ اور درس توحید بھی اور انقلاب انگیز بھی ہے، درس توحید بھی اور انقلاب انگیز بھی ہے دعاؤں کا تمہاری جو صحیفہ سجاد، ہے دعاؤں کا تمہاری جو صحیفہ سجاد۔ اور بطور خاص شعر کہ شام پھوپھی کا نجف جد کا پسر کا ایران، شام پھوپھی کا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں ہے، نجف جد کا پسر کا ایران، اور خود میر عرب سید بطحہ سجاد، اور خود میر عرب سید بطحہ سجاد۔ اور خوشبوئے خلد بھی پائے گا نہ تیرا دشمن، ہوگا جنت میں تیرا چاہنے والا سجاد۔ اور آخری شعر کہ فرزدق کی طرح میری بھی شفاعت کرنا، فرزدق کی طرح میری بھی شفاعت کرنا، شان میں آپ کی پڑھتا ہوں قصیدہ سجاد، شان میں آپ کی پڑھتا ہوں قصیدہ سجاد۔ اور آپ کی نظر کرم سے ہے تمنائے مجیب، آپ کے در پہ پڑھے آ کے قصیدہ سجاد۔ تیرا کوثر، تیرا زمزم، تیرا کعبہ سجاد،
تیرا رب، تیرے نبی، تیرا مدینہ سجاد۔ مجیب صدیقی صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات امام سجاد کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور بڑے خوبصورت سے اشعار ہیں جو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ متئی ضلع بارہ بنکی، مکتب امامیہ متئی ضلع بارہ بنکی کے محمد اکبر، محمد طاہا، فضل عباس، یہ بچے آ رہے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کچھ کلمات ہیں جن کا 3 زبانوں میں ترجمہ پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا تمام مومنین کی خدمت میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور جو ان کے مظاہرے ہیں اس کو سننے کے بعد داد و تحسین سے بھی نوازیں۔ فی الحال مکتب امامیہ متئی ضلع بارہ بنکی، محمد اکبر، محمد طاہا، فضل عباس، احادیث جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، عربی، اردو، انگلش، 3 زبان میں یہ بچے حاضر ہو چکے ہیں۔ بچوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ ٹھیک ہے السلام علیکم۔ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کچھ احادیث آپ کے سامنے 3 زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا الجار ثم الدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، پہلے پڑوسیوں کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Fatima Zahra Salam Allah Alaiha has said, the neighbors then the house. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يرهن الرجال۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی مرد اس کو دیکھے۔ The Fatima Zahra Salam Allah Alaiha has said, it is better for a woman not to seen by a man than to be seen by a man. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، پروردگار عالم انسانوں کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدلے کوئی جزا نہیں چاہتا۔ The Fatima Zahra Salam Allah Alaiha has said, God forgives all sins and indifferent. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أعبد الله عز وجل له أفضل مصلحته۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، انسان کے جو اپنی عبادتوں اور کاموں کو صرف اللہ کے لیے انجام دے گا تو پروردگار عالم اپنی بہترین مصلحتوں اور برکتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دے گا۔ The Fatima Zahra Salam Allah Alaiha has said, whoever asks to God the most sincere of his worship, Allah the Almighty discounts for him. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده خير ومر۔ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، وہ انسان جو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ دھوئے اور اس کے ہاتھ گندے ہوں، پھر کوئی بیماری اس کے وجود میں آئے تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو الزام دے۔ The Fatima Zahra Salam Allah Alaiha has said, someone blames no one but himself, and the wind of immersion lies in his hand. السلام علیکم۔ مکتب امامیہ متئی
पेश कर दो। अब हमारे एक तकरीर है, एक दो शायर रह गए हैं। जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। जो मेरे टहलते हुए भाई हैं गैलरी में, उनसे गुजारिश ये है कि जो मेहमान हैं उनके लिए एक एहतमाम रखें और बाकी इस सिलसिले को इस तरीके से साफ़ रखें ताकि मोमिनीन की समाअत आने वाले मेहमान की तरफ रहे, बच्चों की तरफ रहे और इन स्टेज पर बैठे हुए शोराए कराम की तरफ रहे। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। जज्बे दिल को तकाज़े की ज़रूरत क्या है, साफ़ किरदार को दावे की ज़रूरत क्या है। जज्बे दिल को तकाज़े की ज़रूरत क्या है, साफ़ किरदार को दावे की ज़रूरत क्या है। अभी इन बच्चों ने जो हदीस मासूमा बयान की है उसी के लिए मैं ये शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। साफ़ किरदार को दावे की ज़रूरत क्या है, तो बाप ताज़ीम करे उम्मे अबीहा कहकर, ऐसी बेटी हो तो बेटे की ज़रूरत क्या है। बाप ताज़ीम करे उम्मे अबीहा कहकर, बाप ताज़ीम करे उम्मे अबीहा कहकर, ऐसी बेटी हो तो बेटे की ज़रूरत क्या है, ऐसी बेटी हो तो बेटे की ज़रूरत क्या है। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब मौलाना आदिल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और जब तक वो तशरीफ़ ला रहे हैं मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मुर्तज़ा पारवी साहब के बिला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से मकतब इमामिया मित्तई बाराबंकी के मुदर्रिस मौलाना बाकर साहब को खुसूसी इनाम से नवाजें। फ़िलहाल तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना मुर्तज़ा पारवी साहब, दस्ते मुबारक से इनाम पेश किया जा रहा है मौलाना बाकर साहब मुदर्रिस मकतब इमामिया मित्तई ज़िला बाराबंकी। रूबरू हैं आपके मौलाना आदिल हुसैन साहब, बहैसियत शायर इंशाअल्लाह बेहतरीन कलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं। इनके इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। हज़रात, बात सही है कि दूरी कुछ ज़्यादा है हमारी आपसे, लेकिन इंशाअल्लाह अशार आपकी समातों तक पहुँचेंगे, और अगर अशार समातों के रास्ते से होते हुए दिलों तक पहुँच जाएं तो जहाँ बैठे हैं वहीं से दुआओं से नवाज दीजिएगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ एक मिसरा हुआ अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से एक हफ़्ता पहले एक महफिल थी, उसका मिसरा था कि हो गया उस रोज़ से हिंदोस्तां सज्जाद का। मौलाना मुंसिफ साहब का मजलिस सिपाह में मुलादा फरमाइए कि मतलब उला पेश कर रहा हूँ कि खाको बादो आतिशो आबे रवां सज्जाद का। तीन मतलब एक के पीछे एक आपकी समातों के हवाले। तीसरे मतले के दूसरे मिसरे पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा सामीन से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, कि खाको बादो आतिशो आबे रवां सज्जाद का, आफ़ताबो माहो अंजुम कहकशां सज्जाद का, आफ़ताबो माहो अंजुम कहकशां सज्जाद का, और बुलबुलो कुमरी बहारो बोस्ता सज्जाद का, बुलबुलो कुमरी बहारो बोस्ता सज्जाद का, गुंचो गुल सब्ज़े अंबर फिशा सज्जाद का, गुंचो गुल सब्ज़े
अंबर फिशां सज्जाद का काफिया देखें और खास तवज्जो चाहेंगे इसके दूसरे मिसरे पर कि गुंचो गुल गुल गुंचो गुल सब्ज़े अंबर फिशां सज्जाद का बुलबुलो कुमरी बहारो बोस्तां सज्जाद का शेर पहुंचना चाहिए आखिरी फर तक कि क्या बताऊं आपको क्या है मियां सज्जाद का, क्या बताऊं आपको क्या बताऊं आपको क्या है मियां सज्जाद का। मुख्तसर सी बात है दोनों जहां सज्जाद का, मुख्तसर सी बात है दोनों जहां सज्जाद का। और यहां से मदह का रुख बदल रहा हूं, मुलाजा फरमाइए किसी और रुख से आपके सामने इसी जमीन पर कलाम पेश कर रहा हूं कि नाजिशे बागे इरम है गुलसितां सज्जाद का, नाजिशे बागे इरम है गुलसितां सज्जाद का, नाजिशे बागे इरम है गुलसितां सज्जाद का। मस्कने अहले समा है आशियां सज्जाद का, मस्कने अहले समा है आशियां सज्जाद का। और मंजिले अहले तरीकत है मकान सज्जाद का, मंजिले अहले तरीकत है मकान सज्जाद का। मस्जिदे अहले विला है आस्था सज्जाद का, मस्जिदे अहले विला है आस्था सज्जाद का। और शेर मुलादा फरमाए, शेर की फनकारी देखें और दुआओं में याद रखें। धूम तो मस्जिदे अहले विला है आस्था सज्जाद का, तो धूम मैं खाने में है लो आ गया साकी नया। काफिये पे शोरा इकराम से खास तवज्जो चाहूंगा कि धूम मैं खाने में है लो आ गया साकी नया। है कसीदा पढ़ रहा पीरे मुगा सज्जाद का, धूम मैं खाने में है लो आ गया साकी नया। है कसीदा पढ़ रहा पीरे मुगा सज्जाद का। और शेर यहाँ से 3-4 कीमती शेर आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं, अगर पसंद आ जाए तो दुआओं में याद रखिएगा कि मंजिले अहले तरीकत है मकान सज्जाद का, मस्जिदे अहले विला है आस्था सज्जाद का। तो धूम मैं खाने में है लो आ गया साकी नया। है कसीदा पढ़ रहा पीरे मुगा सज्जाद का। शेर देखे माइल भाई की जर्रे खाके कफे पा जब है रश्के आफ्ताब, जर्रे खाके काफिया देखे खास तवज्जो चाहूंगा उलमाए करम से कि जर्रे खाके कफे पा जब है रश्के आफ्ताब। किस कदर जी नूर होगा आसमां सज्जाद का, किस कदर जी नूर होगा आसमां सज्जाद का। तो अपनी तस्बीहों में लेते नाम है सुबह मसा। काफिया देखें, तसर्रुफ करने की का हक इंशाअल्लाह शोरा को हासिल है, वही तसर्रुफ करने की कोशिश की है काफिया में कि अपनी तस्बीहों में लेते नाम है सुबह मसा, अपनी तस्बीहों में लेते नाम है सुबह मसा। हाँ वजीफे की तरह पैगंबरा सज्जाद का, हाँ वजीफे की तरह, हाँ वजीफे की तरह तसर्रुफ था है कि हाँ वजीफे की तरह पैगंबरा सज्जाद का। सज्जाद भाई शेर देखे, बड़ा कीमती शेर आपकी समातों के हवाले एजाज भाई कि दोनों मुंजी हैं, दोनों मुंजी। शेर पहुंच जाए आखिरी फर तक, शेर पहुंचे साहब देखे शेर पर शायद किसी लाख हो कि दोनों मुंजी हैं पे दीने मोहम्मद मुस्तफा, एक सफीना शाह का एक कारवा सज्जाद का। दोनों मुंजी हैं पे दीने मोहम्मद मुस्तफा, एक सफीना शाह का एक कारवा सज्जाद का। और जहां बलब थी दोनों मुंजी हैं पे दीने मोहम्मद मुस्तफा। तो अब जब दोनों मुंजी है तो मुलाजा फरमा लीजिए कि दोनों मुंजी हैं पे दीने मोहम्मद मुस्तफा, एक सफीना शाह का एक कारवां सज्जाद का। शेर देखें तो जहां बलब थी जान दे देती वो जलती धूप में। शेर पहुंच जाए तो मिसरा पहुंचे तो दुआ में याद रखिएगा कि जहां बलब थी जान दे देती वो जलती धूप में। गर शरीयत को न मिलता साहिबा सज्जाद का, जहां बलब थी जान दे देती वो जलती धूप में। एजाज भाई कैसा रहा शेर कि जहां बलब थी जान दे देती वो जलती धूप में। गर शरीयत को न मिलता साहिबा सज्जाद का, गर शरीयत को न मिलता साहिबा सज्जाद का। शेर सुनिए, मुलाजा फरमाइए। आखिरी सिलसिले के 3 शेर आपकी समात के हवाले हो, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात को कि जहां बलब थी जान दे देती वो जलती धूप में। गर शरीयत को न मिलता साहिबा सज्जाद का। शरीयत को जनाब सज्जाद ने बचाया और जनाब सज्जाद को किसने बचाया वो भी सुन लीजिए कि जब शरीयत को न मिलता साहिबा सज्जाद का तो मकसद ज़ैनुल एबा को हो नहीं सकती शिकस्त।
مقصد زین العبا کو مذہب شعر دیکھیں شاید کسی لائق اگر پہنچ جائے تو مقصد زین العبا کو ہو نہیں سکتی شکست حوصلہ زینب کا جب ہے پاسباں سجاد کا مقصد زین العبا کو ہو نہیں سکتی شکست حوصلہ زینب کا جب ہے پاسباں سجاد کا اور ان کے صدقے میں خدا سے مانگیے کل مدعا ان کے صدقے میں کافیہ ملاحظہ فرمائے شاید کسی لائق ہو کہ ان کے صدقے میں خدا سے مانگیے کل مدعا واسطہ جاتا نہیں ہے رائے گاہ سجاد کا ان کے صدقے میں خدا سے مانگیے کل مدعا واسطہ جاتا نہیں ہے رائے گاہ سجاد کا اور تضمین بھی دیکھ لے شاید کسی لائق ہو کہ ان کے صدقے میں خدا سے مانگیے کل مدعا واسطہ جاتا نہیں ہے رائے گاہ سجاد کا تو پرچم عباس کا جس روز سے سایہ پڑا شعر پہنچ جائے تو ملازم فرمائی یاد رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ پرچم عباس کا جس روز سے سایہ پڑا ہو گیا اس روز سے ہندوستاں سجاد کا پرچم عباس کا جس روز سے سایہ پڑا ہو گیا اس روز سے اور مقطع بھی دیکھ لیجئے آخری شعر کہ ہو گیا اس روز سے ہندوستاں سجاد کا تو خاک کا ٹکڑا وہ عادل ہو گیا رشک جنا خاک کا ٹکڑا وہ عادل ہو گیا رشک جنا تذکرہ ہونے لگا جب بھی جہاں سجاد کا تذکرہ ہونے لگا جب بھی جہاں سجاد کا آپ کی ذرا نوازیوں کا بہت بہت شکریہ بر محمد وآل محمد صلوات مولانا عادل صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے آپ ملزوز ہو رہے تھے آئیے حضرات ہماری فہرست میں ایک معتبر لب و لہجے کے شاعر اور موجود ہیں جنہیں دنیا رضا مورانوی کے نام سے جانتی ہے ایک بہترین لہجہ بہترین آواز بہترین اشعار واقعاً ہم نے بھی کئی بار سنا اور انہوں نے یہاں سے لے کے کشمیر تک کا سفر کیا ہے اتنے اچھے اشعار پڑھے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر چکے تھے اور لوگ زارو قطار آنسوؤں سے رو رہے تھے واقعاً وہ اشعار اب بھی اہل کشمیر انہی کی زبانی جب سنتے ہیں تو اب بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یاد کرتے ہیں رضا مورانوی کب آئیں گے رضا مورانوی کب آئیں گے آئیے حضرات میں اسی شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزت و احترام کے ساتھ عالی جناب شاعر اہل بیت رضا مورانوی صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں امام زمانہ کے حضور ان کی اجازت سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں عرض کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے مسلمان یہ حقیقت دیکھیں اپنی آنکھوں سے مسلمان یہ حقیقت دیکھیں 2 قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں 2 قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں اور تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ ہو حضور کہ 2 قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں اور آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدہ شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدہ شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں اور 4 مصرے اسی قبیل کے اور حاضر کرتا ہوں اسرائیل بھائی عرض کرتا ہوں کہ الفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے الفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے اشکوں نے جہاں اپنا مکان چھوڑ دیا ہے اشکوں نے جہاں اپنا مکان چھوڑ دیا ہے او آ جا میرے مولا کی نہیں تاب بصارت آ جا میرے مولا کی نہیں تاب بصارت
آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے، آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک ربائی حاضر کرتا ہوں، یہ صنف قریب قریب ختم ہو رہی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کچھ حاضر کر دوں۔ آپ سماعت فرمائیں کہ سنیے گا، میں دیکھیے گا، عرض کیا ہے کہ سجاد تو گلدستہ ہے کرداروں کا، سجاد تو گلدستہ ہے کرداروں کا، نیزوں کا اسے خوف نہ تلواروں کا، نیزوں کا اسے خوف نہ تلواروں کا، اور خطبہ جو دیا اس نے سرے بزم یزید، رنگ اڑنے لگا شام کے رخساروں کا، رنگ اڑنے لگا شام کے رخساروں کا۔ اور 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں ربائی کے کہ بیواؤں یتیموں کا بھی ساتھ اس کا تھا، بیواؤں یتیموں کا بھی ساتھ اس کا تھا، زندہ میں مگر پائے ثبات اس کا تھا، زندہ میں مگر پائے ثبات اس کا تھا، اور پابند سلاسل تھا مگر شان یہ تھی، پابند سلاسل تھا مگر شان یہ تھی، ظالم کے گریبان پہ ہاتھ اس کا تھا، ظالم کے گریبان پہ ہاتھ اس کا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اسی سلسلے میں منقبت کے مولائی کے حوالے سے کچھ شعر حاضر کیے دیتا ہوں کہ خاک میں تو نے ملا دی ہے رونت سجاد، خاک میں تو نے ملا دی ہے رونت سجاد، تجھ سے ٹکرا کے فنا ہو گئی بیعت سجاد، تجھ سے ٹکرا کے فنا ہو گئی بیعت سجاد، اور دن تو کیا چیز ٹھہر جائیں گزرتی صدیاں، دن تو کیا چیز ٹھہر جائیں گزرتی صدیاں، گردشیں تجھ سے اگر لیں نہ اجازت سجاد، گردشیں تجھ سے اگر لیں نہ اجازت سجاد۔ اب یہاں سے کچھ شعر سنیے گا کہ تیرے خطبات سے دربار تہو بالا ہے، تیرے خطبات سے دربار تہو بالا ہے، تو اسیری میں بھی کرتا ہے حکومت سجاد، تو اسیری میں بھی کرتا ہے حکومت سجاد، اور روح جسموں سے بغاوت پہ تلی بیٹھی ہے، روح جسموں سے بغاوت پہ تلی بیٹھی ہے، اس قدر ہے تیرے خطبات کی ہیبت سجاد، اس قدر ہے تیرے خطبات کی ہیبت سجاد، اور چہرے ظلم ستم، چہرے ظلم، صلوات بھیج دے محمد والے محمد، کہ توق و زنجیر بھی مصروف ثنا خوانی ہیں، توق و زنجیر بھی مصروف ثنا خوانی ہیں، کس نے پائی ہے اسیری میں یہ عزت سجاد، کس نے پائی ہے اسیری میں یہ عزت سجاد۔ اور شعر سنیے گا، یہاں سے حاضر کر رہا ہوں کہ شعر کہنے کے لیے خاص طور سے شعراء اکرام کی نظر کرتا ہوں کہ شعر کہنے کے لیے پہلے وضو لازم ہے، شعر کہنے کے لیے پہلے وضو لازم ہے، تیری مدحت بھی ہے قرآن کی تلاوت سجاد، شعر کہنے کے لیے پہلے وضو لازم ہے، تیری مدحت بھی ہے قرآن کی تلاوت سجاد، اور دیکھ کر تیری جلالت
سرے دربار یزید، دیکھ کر تیری جلالت سرے دربار یزید، چہرے ظلم کی اڑنے لگی رنگت سجاد، چہرے ظلم کی اڑنے لگی رنگت سجاد، او ایک فقط تو ہے زمانے میں قسم خالق کی، ایک فقط تو ہے زمانے میں قسم خالق کی، جس کے ہاتھوں پہ ہوئی صبر کی بیعت سجاد، جس کے ہاتھوں پہ ہوئی صبر کی بیعت سجاد۔ اور یہاں سے بس آخری کے 2 شعر حاضر کیے دیتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں پہ ہوئی صبر کی بیعت سجاد، سوچتا ہوں تو یہ لگتا ہے پسے کرب و بلا، سوچتا ہوں تو یہ لگتا ہے پسے کرب و بلا، بڑھ گئی اور تیری شان عبادت سجاد، بڑھ گئی اور تیری شان عبادت سجاد، اور قطرے آب ڈھلے لالو زمرد میں رضا، قطرے آب ڈھلے لالو زمرد میں رضا، سب نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی کرامت سجاد، سب نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی کرامت سجاد۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب رضا مورانوی صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارے تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ پھر ایک بار میں تمام افراد سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک اہم موقع ہے، ایک اہم پروگرام ہے، ایک اہم نشست ہے، ایک اہم جلسہ ہے، لہٰذا آپ حضرات اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریک ہوں۔ جو باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے چیئر پر آ جائیں، اور جو چیئر پر ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ باقاعدہ جرأت و ہمت، حوصلے اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ سیکریٹری صاحب قبلہ کی ان باتوں کو سنیں، دیکھیں جو وہ اپنے اظہار خیال کے طور پر اور اپنی کارکردگی اور ادارے تنظیم مکاتب کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ حضرات اسے لائیو بھی دیکھیں گے اور سیکریٹری صاحب قبلہ کی زبانی بھی سماعت فرمائیں گے۔ صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات لائٹ چلا دیجیے، جن شعبوں کا تعارف کرانا تھا اس کا مضبوط تعارف کرا دیا جائے آن لائن۔ مولانا عادل صاحب سے یہ گزارش ہے کہ سلائڈ کو آن کر دیں، اور مولوی صفی صاحب مبلغ جامعہ امیہ سے گزارش ہے کہ جن خدمات کا تعارف ہونا ہے وہ فائل مولانا نقی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ بر وقت اس کا اجرا بھی ہو سکے۔ فی الحال میں آپ کے تھوڑی دیر کی زحمت کریں گے، اس کے بعد یہیں آگے اجتماعی طور پر پروٹیسٹ کی اور اس کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، افاضل جامعہ امامیہ ہیں، اور جو دوسرے علماء کرام ہمارے گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب یہ رسم اجرا ہو تو وہ حضرات یہاں تشریف لائیں گے رسم اجرا کے موقع پر، تاکہ اچھا لگے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے جب کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، سراہنے والے ہوتے ہیں، اس کام کو اچھا بتانے والے ہوتے ہیں۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے انتھک کوشش اور محنت کرنے والے سربراہ ادارہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ وہ ادھر دکھ رہا ہے، ابھی جب رسم اجرا ہوگا
किस सूबे में, किस स्टेट में कितने मकतब हैं, कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हैं। ये तनवाकिब के कैंपस में जामे इमामिया का बोर्डिंग है और सलाह है। जामे इमामिया तनवाकिब जो हज़री तारीख का है उसकी पहले बच्चे आए, कितने रुके, कितने गए। जामे ज़हरा की इमारत है जो हमने मुफ्ती गंज में बनाई थी, वो भी जिसमें सब जामे है वो भी। जामे ज़हरा तनवाकिब की हिस्ट्री है, कितनी बच्चियाँ दाखिला लेने के लिए आई, कितना मोहम्मद की ज़बान से सोचता बच्चियाँ आई, बहुत स्पीड तेज है। ये तरबियती कैंप लगता है, उसकी हिस्ट्री की इतना तेज चल रहा है कि देखना मुमकिन है। चलिए बाकी के शोबे हैं। पहला शोबा है तालीम। सोशल और कल्चरल सर्विसेज और शोबा नहीं है लेकिन हम तालीम के दो हिस्से हैं, एक असली तालीम, एक दीनी तालीम। दीनी तालीम का झगड़ा हमने नहीं खड़ा किया, हमने एकेडमी के दूसरी लिखा उसको। दीनी तालीम के माशाअल्लाह से 4 मरहलों में हो रहा है। प्राइमरी लेवल मकतब है, 6 to 9 जाने वाले बच्चों के लिए नाम आलाम है, 10 से ऊपर के लिए तालीम और तरीका है और मौलवी तालीम के लिए जामे इमामिया जामे ज़हरा है। मकतब 1968 से आज तक 2242 रजिस्टर्ड हुए, 946 बंद हो गए, इसलिए वहाँ आबादी नहीं रही। 256 मुफ्ती तौर पर बंद हैं, बाकी 1100 के आसपास जारी हैं। मकातिब से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जिनमें हम ठीक से अरेंज नहीं कर सके, वरना बंगाल से लद्दाख तक 17 स्टेट की तस्वीरें होना चाहिए। जूनियर लेवल 6 to 9 जाने वाले बच्चों के लिए और फिर 10 से ऊपर के लिए। मकतब इन्होंने आलाम नाम रखा है हमने 6 to 9 स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, 15-12 साल से 15 साल के एज ग्रुप के लिए। ये उन बच्चों की तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ रहे हैं। बच्चियां हैं हिजाब में। ये मुतवस्सित तालीम है, हौजा नहीं है, लेकिन हौजे को लोग पढ़ाए जाते हैं उतने जितने दुनियावी तालीम के साथ पढ़ाए जा सकते हैं। इसमें हमने 2 हिस्से बनाए थे, जवान लड़कों के लिए अबू तालिब और लड़कियों के लिए कुबरा। लेकिन अबू तालिब की स्कीम यानी मदरसे अबू तालिब की स्कीम नाकाम हो गई, हम जवानों को समेट नहीं सके। कुबरा के नाम से बच्चियों और लड़कियों की तालीम का सिलसिला मकातिब के बाद के लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अब इन तमाम उमूर को ऑनलाइन किया गया है ताकि आगे न पढ़ें तो हम घर में पहुँच के पढ़ाएं, शायद अल्लाह इसमें कामयाबी दे। हज़री तालीम का पहला हिस्सा है जामे इमामिया, मौलाना गुलाम सली खुद अपने हाथों से इसे शुरू कर गए थे। जामे इमामिया की तस्वीरें हैं। जामे इमामिया शायद इकलौता मदरसा था और अब भी हो जहाँ ड्रेस की पाबंदी है। 3-तीसरे दर्जे तक कुर्ते पैजामे का ड्रेस है, उसके बाद शेरवानी लाजमी है। मुख्तलिफ तस्वीर आ रही हैं, मुबासा, क्लास, सेमिनार, तिलावत, तालीबात, अखलाक वगैरह। 24 घंटे का तरबियती निज़ाम है। नमाज़ शब के लिए उठने से लेकर सोने तक, दरमियान में खेल का वक्फा भी है। मुख्तलिफ तालीमात जामे ज़हरा की बच्चियाँ हैं, हिजाब के साथ मुकम्मल हिजाब के साथ इनकी तालीम का इंतज़ाम है।
ये जमतुज़ारा की सरपरस्त ख़वातीन का इज्तिमा था। हम सरपरस्तों को भी हर साल बुलाते हैं ताकि उनसे हम आमदी रहे और अपने बच्चों से बाखबर रहें। ये जमतुज़ारा में एडमिशन के ड्रेस की तस्वीरें हैं, इसी की रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। जमतुज़ारा में एडमिशन के बाद एक ड्रेस हो जाएगा और रंग बिरंगा कम खत्म हो जाएगा, सादगी आ जाएगी। ये जो हमारे उलमा आते हैं देखने के लिए मदारिस को जायजा लेने, उसकी तस्वीरें थी। अब हम आ गए असली तालीम पर। असली तालीम में मौलाना गुलाम असदुल्लाह मकामा ने ही अपने दौर में मकतब के साथ स्कूल शुरू किया था। ये तस्वुर गलत है कि वो हम असली तालीम के लिए मुखालिफ थे या तवज्जो नहीं थी, लेकिन इस असली तालीम स्कूल का बनाना चलाना बहुत पैसा चाहता है। वो वसाइल फराहम न होने की वजह से स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। बंगाल में अस्करिया अकेडमी है जो मकामी बच्चों के लिए बोर्डिंग के साथ मेरी और मेरी तालीम का एक ठिकाना है, अस्करिया अकेडमी। उसमें उसके बच्चे हैं, उनके बांग्ला टीचर हैं। प्राइमरी लेवल की तस्वीरें हैं जो 30 स्कूल चल रहे हैं, या मकतब से स्कूल में कन्वर्ट हुए हैं या प्राइवेट मैनेजमेंट में स्कूल शुरू हुआ, जिसमें तंजीम उनके साथ शामिल हो गए। जूनियर हाई स्कूल इस वक्त 8 है। हायर स्टडीज में हाई स्कूल इंटरमीडिएट है, इकलौता इंटरमीडिएट कॉलेज जलालपुर में है, जाफरिया। बॉयज और गर्ल्स दोनों बॉयज का है। 12th तक दिल्ली तालीम के साथ। ये गर्ल्स का है, इसकी बहुत ही शानदार इमारत बनाई है मकामी इंतजामिया ने, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है माशाल्लाह से। यहाँ भी दीनी तालीम हासिल की। कल जो उसका था कि पहली मरतबा किसी प्राइवेट इदारे ने टीचर्स ट्रेनिंग का इंतजाम किया है आलमी तशरीहों में। हमारी तरफ से मोहल्ले रखे जाते हैं, मोहल्लों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आसान तालीम और बेहतर तालीम हो। और पहली मरतबा इनमें जमात के लिए कोर्स रखा गया ताकि बेहतर से बेहतर मालूमात के साथ अंजाम दें, उन्होंने अपडेट रखा जा सके। ये वो खिदमत अपनी तरह करता आ रहा है और लास्ट में आप देख रहे हैं कोविड-19 के मौके पर जो पूरी कौम मुसीबत में पड़ी थी, उसमें इदारे ने भी अपने जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की और 1 करोड़ से ऊपर का राशन तकसीम किया गया, बीमारों का इलाज कराया गया, उससे हमने रस किए गए। मैं तो अब बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल हमने इदारे की जो मरकजी इमारत है वहाँ प्रोग्राम रखा था। आज यहाँ प्रोग्राम इसलिए रखा है कि ये इमारत जो चलता हुआ कोचिंग था बंद हो गया था। हमने 10 साल पहले खरीदी थी इस नियत से कि यहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए और ऐसी कोचिंग की जाए जिससे वो जवान जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है लेकिन जॉब लायक नहीं बन पाते क्योंकि अच्छी तरह इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो उनको यहाँ ट्रेन किया जाए, उनकी कोचिंग की जाए ताकि वो जॉब तक पहुँच सकें। इंशाअल्लाह अब इस इमारत को 10 साल के बाद नौबत आई है और हमने इसका आज आप के तशरीफ आवरी से हो गया है। उसमें मौलाना गुलाम अस्करी मिली तरक्याती प्रोग्राम जिसमें जॉब दिलाना, छोटे कारोबार कराना, काउंसलिंग करना, से डाटा कलेक्शन ताकि स्किल वालों को एक साथ से मदद दी जा सके और कारोबार कराया जा सके, बच्चों के लिए तालीम दिलाई जा सके। काउंसलिंग की मुख्तलिफ किस्में, एजुकेशनल काउंसलिंग, जॉब काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग,
طرح کے تمام امور اصلاح انشاءاللہ اس لحاظ سے انجام بھی دیں گے. ہمارا قدیم ہے ہماری جس میں آپ تشریف فرما ہے یہاں سے انشاءاللہ ان جدید خدمات کا انجام دیا جائے گا. اور یہاں کوچنگ چلائے جائیں گے. امید ہے کہ قوم کے قانون سے جو خواب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حقیقت سے بدل سکیں گے. خدمات سارے نہیں آپ کو بنائے جا سکے, وقت کی کمی ہے اس لیے ہم گفتگو یہیں روک رہے ہیں. لیکن ای مکتب آن لائن تعلیم اس پر توجہ دیں. دوسرا بڑا کام جو ادارے نے شروع کیا ہے امامیہ اسٹڈی سینٹر ہے, یعنی ہر بستی میں جہاں مکتب ہے جہاں 10-15 بچے اپنے پہلے سے وابستہ موجود ہیں وہاں کوچنگ چلایا جائے, ان کو ہوم ورک کرایا جائے. اسی کی ضرورت دیکھ سکتے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے آ گئے ہیں ہمارے پاس کوچنگ کی شکل میں, ہوم ورک کی شکل میں. اردو دینیات پڑھائی جائے, اردو پڑھائی جائے, قرآن پڑھائی جائے. کوچنگ کے نام پر بچے آئیں گے تو انہیں دین بھی سکھایا جا سکے گا. امامیہ اسٹڈی سینٹر. دوسرا آن لائن مکتب. تیسرا مولانا غلام عسکری روزگار پروگرام جس میں 3,000 سے 10,000 روپئے دے کے کاروبار چھوٹا سے چلایا جاتا ہے اور 20 روپئے سے 50 روپئے روزانہ تک وہ رقم واپس کی جاتی ہے. سارے خدمات بروشور میں ہیں. کوشش کریں گے ہمارے اسٹاف کے لوگ کہ آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر دیں. کچھ شاید پرومو تیار کیے ہیں, میں عرض کروں گا کہ پرومو شروع کر دیں جو روزگار اسکیم وغیرہ سے جڑے ہوئے بنائے گئے ہیں. یہ دیکھیے تصویریں ہیں روزگار اسکیم کی. 3,000 سے 10,000 خرچ کیا گیا. اس لیے کاروبار مختلف 65 طرح کے چھوٹے کاروبار ہیں جو لوگوں کو کرائے گئے ہیں, جس میں سبزی, پھل, کھانے پینے کی چیزیں بیچنے سے لے کے دیگر ضروریات زندگی, منی اسٹور, جنرل منی اسٹور جیسی چیزیں ہیں جو کرائی گئی ہیں. الحمدللہ 28 لاکھ روپے سے زیادہ تقسیم کیا گیا اور قرض کیا گیا ہے. 4 لاکھ سے اوپر قرض وصولی ہو چکی ہے. اور الحمدللہ یہ کام شکر خدا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ لکھنؤ میں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور کامیاب رہا ہے. اور اسے دھیرے دھیرے ہندوستان میں پھیلانے کا پروگرام ہے. جیسا جیسا آپ کا تعاون ملتا جائے گا انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا. پرومو مختلف تصویریں جو تیزی سے گزر رہی سب منی کاروبار سے جڑی ہوئی ہیں. کپڑے بھی ہیں, چپل بھی ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ہے, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ تنظیم المکاتب گولہ گنج لکھنؤ ایک ایسا دینی ادارہ کہ جو تقریباً 50 برسوں سے قوم کی خدمت انجام دے رہا ہے. اس ادارے کی بنیاد سربراہ تحریک بیداری خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے سن 1968 میں رکھی اور ایک نعرہ دیا کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو, اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو. اور اس نعرے کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت کو انجام دینے کے لیے مسلسل یہ ادارہ سعی و کوشش کر رہا ہے. اس وقت 2020 میں جب سے ایک عالمی وبا کرونا وائرس کووڈ-19 کے نام سے پوری دنیا بھر میں جس نے اپنے دامن کو پھیلا لیا, اس وبا نے ہر ایک انسان کو متاثر کر دیا اور بہت مقامات پہ, بہت جگہ غریبوں کے اوپر وہ بھی وقت آن پڑا کہ انہیں فاتح کرنا پڑا. تو اس وقت بعد سے پھر مسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ نے ایک نعرہ دیا کہ علی والوں کوئی بھوکا نہ. اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لاک ڈاؤن ختم تک رسائی ہو سکے ہر انسان کو جس کی روزی جا چکی ہے اس کو کوئی کاروبار کرایا جائے تاکہ اپنے لوگوں کو کاروبار کرایا ہے. لاک ڈاؤن میں مولانا کے پاس میں پہنچا, بولا جی تنظیم المکاتب میں جی انہوں نے ہماری مدد کری تو میں نے کاروبار چالو کیا. دیکھیے مدد تو ہمیں مدرسے سے ملی, ہم دوستی کرتے تھے, آنکھیں خراب ہو گئی اس وجہ سے دوستی چھوڑ دی. مدرسے نے میرا ساتھ دیا تھا, پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ آتے تھے. تقریباً آپ کے فیملی میں کتنے ممبرس ہیں؟ 7 لوگ ہیں ہم لوگ. 7 لوگوں کا کس دکان سے دکانوں سے چلاتے بس. لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہم یہی کرتے تھے لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے اس طریقے سے نہیں کرتا. تنظیم کا یہ کام بہت اچھا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے میں کاروبار کرتے تھے لیکن لاک ڈاؤن میں کاروبار ایک دم بالکل برباد ہو گیا تھا. تو پھر تنظیم المکاتب سے مجھے جو ہے صغیر صاحب نے مطلب ہم کو کاروبار کا سامان دلایا تو اس میں ماشاء اللہ مجھے اضافہ ہوا اور وہ ادائیگی میں نے تقریباً آدھی کر دی تھی. تو پھر انہیں سیکنڈ ٹائم انہیں نے پھر مجھے سامان دلایا. کام کر رہے ہیں جو قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا تاثرات, کوئی ایسی بات
नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 लोगों को तो मैंने बाद भेजा वहाँ पे, जिन्हें तंजीम ने कारोबार कराया, और माशाल्लाह से उस वक्त वो लॉकडाउन के बाद उनके यहाँ हालात ये थे कि 2 वक्त का एक टाइम की रोटी करनी, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। पहली विजिट में मुझे फॉर्म मिल गया था, तो सिंपल माशाल्लाह से कमाल है। अपने आप को और अपने घर अपने पानी को नहीं भूलेंगे। हम पर तेरा एहसान है, बाकी तकलीफ हम हमारी ज़बानों पर रहेगा, हमारे अमल में रहेगा। जहन्नम की आग से बचाने के लिए दीन की तालीम लीजिए। ऑनलाइन अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस इलाही वार्निंग पर ध्यान दीजिए। अपनी औलाद को अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाकर जहन्नम की आग से बचाने के लिए दीन की तालीम दीजिए। अब बच्चों को मकतब तक नहीं जाना, मकतब आपके घर तक आ गया। भाई बीच तुमसे क्या कह रहा था? उसने जवाब दिया, बालू ने मुझसे कहा कि तुम अपने दोस्त पर कभी भरोसा ना करना, क्योंकि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। बच्चों को घर बैठे तालीम दिलवाइए, वो भी अपने पसंदीदा वक्त पर। इसके लिए तंजीमुल मकातिब ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा करते हुए ऑनलाइन मकतब यानी ई मकतब का आगाज किया है। फिलहाल 60 बच्चे ई मकतब में मुल्क और बैरून मुल्क से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके लिए 24 घंटे असातीज़ मौजूद रहते हैं। तंजीमुल मकातिब ई मकतब के उर्दू और अंग्रेजी बोलने वाले टीचर्स से उर्दू और कुरान के साथ साथ दीनियात यानी अकायद, अखलाक और तारीख व सीरत पढ़वा कर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर 7754010799 या फिर 8853000970 या फिर 8172921423 पर हम एप्लीकेशन ना ऐप में नहीं है भाई, तंजीमुल मकातिब एप्लीकेशन भी शायद पहला ये भी इदारा है जियो में जिसने अपना एप्लीकेशन बनाया है। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। तंजीमुल मकातिब का तंजीमुल मकातिब हज़रात ये तवज्जो दें कि जितना यहाँ आपको काम दिखाई दे रहा है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ 90% माशाअल्लाह से तंजीमुल मकातिब की जो फोटो आप देख रहे हैं बिलाल सलम यहीं खड़े हुए हैं, तंजीमुल मकातिब की औलाद हैं। और इस तरह के जितने काम हैं ज़्यादातर काम खुद जामे इमामिया तंजीमुल मकातिब से निकले हुए हैं। तो आपका काम है, मैं 10 साल तक जो तस्वीरें हो रही थी उनका अमली जवाब तंजीमुल मकातिब दे रहा है कि हमारे पास बेखबर मुल्ला तैयार नहीं हो रहा है, बाखबर आलिम दीन तैयार हो रहा है। तंजीमुल मकातिब की मदद कीजिए। आपने हमेशा दिल खोल कर तंजीमुल मकातिब की मदद की है। तंजीमुल मकातिब ने पूरी कोशिश की है कि आपकी तमाम मज़हबी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब ये खिदमत का दायरा वसी है, इक़्तिसादी हो गया है। पहले जहाँ आपको तमाम चीज़ों के लिए डाक का सहारा लेना पड़ता था या खुद अपनी सर्विसेज के नाम से, अब आपको मिलेगी ई स्टोर पर। आप हमारी इस एप्लीकेशन से औकात नमाज, किबला डायरेक्शन, तारीख मालूम करने के साथ साथ रोज़ाना की तालीमात हज़रात इंतज़ामिया ने 5 बजे तक टाइम दिया था, 5 से टाइम आगे बढ़ गया है। हमारे साथ मकामी पुलिस ने इंतज़ामिया ने बहुत मदद की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, मकामी थाने का, पुलिस का, इलाहियों का, और उन्होंने हमारे तालीमी मिशन में हमारा साथ दिया है। इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ ताउन के साथ यहाँ पर तालीम के पैमाने आगे बढ़ाया जाएगा। मैं बगैर किसी
यहीं पर प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ। आइए हम सब लोग मिल के दुआ करें कि परवरदिगार हम सब मिलकर चलाएं उस राह पर हमें माबूद इनायत फरमा, माबूद हमारे इमाम हमसे राजी फरमा, तो हमसे राजी हो जा। परवरदिगार हमें ये तौफीक दे कि बाद ज़रूर अपने इमाम की हाजिर हो सकें और उनके नाज़रों में शामिल हो सकें। बासुर हम 3 बासुर जोड़ी की तिलावत फरमा के तमाम मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया से ले गए बिलखुसूस खादिमान हैं इदारे कानून का और उनमें भी बिलखुसूस दानिश ज़मीन मौलाना से नमस्कारी आला इमाम की रूह अदा करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम उलमा का, दानिशवर हज़रात का, शख्सियत का, जो एक छोटी सी जगह पे आए, तकलीफ से बैठे और मोहब्बत के साथ उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। अल्लाह उन सब के अमाल खैर को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्li साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हमद 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हज़ारा कौम के शुहदा जो इस दुनिया से गुज़र गए हैं उनकी रूह को